اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آیت نمبر 253 253 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، یعنی کہ پچھلے پارے کے اختتام پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، تو اللہ کہتے ہیں سارے ہی رسول ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں کو بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسی بن مریم کو ہم نے روشن نشانیاں عطا فرمائی، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مدد کی اس کی جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے جو نبی ہیں معزز ہیں، اور سارے نبی اللہ کے ہاں اپنے بلند مقام کے حامل ہیں، البتہ کچھ کے مقامات اللہ کے ہاں کچھ سے افضل ہیں، لیکن ہمارے لیے سب رسول برابر ہیں، یہ یاد رکھنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے یہ لوگ، من بعدہم، رسولوں کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف رائے کیا، فمنہم، تو ان میں سے کوئی ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور کوئی ہے جس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ انبیاء کے آنے کے بعد باہمی طور پر جھگڑے نہ کرتے، ولیکن اختلفوا، مگر انہوں نے اختلاف رائے کیا، فمنہم من آمنا ومنہم من کفر، کوئی ایمان لایا ان میں سے، کسی نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کبھی کہ اللہ نے جھگڑے کرائے، مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں فرشتوں کی طرح بناتا کہ محض فرما بردار ہوتے، پر اللہ نے ہمیں عقل کے ساتھ آزاد اختیار دے دیا۔ اب اس آزاد اختیار کا استعمال کسی نے صحیح کیا، کسی نے غلط کیا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، تو جیسا چاہا ویسا بنایا، اور نتیجہ سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق انسان کی ذاتی عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کلاس میں اپنی چیئر سیٹ کر رہے ہیں تو اٹھا کر کریں۔ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، ان کے وزن ہی کتنے؟ نہیں، صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، سب کو کہہ رہی، کسی ایک کو نہیں کہہ رہی۔ کریہ آواز پیدا ہوتی ہے نا، جب آپ کرسی کھینچتے ہیں تو ایک کریہ آواز پیدا ہوتی ہے نا، گراں گزرتی ہے کانوں پر، گراں گزرتی ہے کلاس پر، سارے سکون پر۔ تو تھوڑی سی تکلیف ہے، یا تو ہیوی چیئرز ہو نا کوئی، تو اٹھائیں اور اس کو جہاں رکھنا ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہ ہو، ولا خلۃ، نہ دوستیاں کام آئیں گی، ولا شفاعت، نہ سفارش کام آئے گی۔ کون سا دن ہے جی؟ یہ جزا کا دن ہے، یہ یوم الدین ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں تیاری کر لو۔ والکافرون هم الظالمون، جو اس دن کے انکاری ہیں وہی ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ حی و قیوم رب ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، یعنی وہ ہر وقت چاق و چوبند ہے، ہر وقت نگران ہے۔ تو پھر آپ اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرا مت کریں۔ جنوں سے ڈرتے ہیں، نظر سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، نظر بد سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو آپ کا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت آپ کا نگران ہے، ڈونٹ وری، وہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کریم کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے کسی کی مگر یہ کہ وہ اجازت عطا کرے. سفارش کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں نے جو ایک کہانی بنائی ہوئی ہے نا کہ سند بخشو عالم کے دیکھ لو، ہاں سفارش ہے، شفاعت حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے اور امت کے صلحاء بھی شفاعت کریں گے. ماں باپ نیک ہے تو اپنی اولاد کے لیے، اولاد نیک ہے تو ماں باپ کے لیے بھی شفاعت کرے گی. لیکن شفاعت کا بنیادی اصول ہے اذن اللہ، اللہ کی اجازت. اگر اللہ کہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی تو کوئی نہیں کرے گا. تو یہ بنیادی اصول ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فائنل ڈیسیژن پھر اللہ کریم کا ہے. شفاعت سفارش کوئی کہتے ہیں نا، تو سفارش قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا اختیار. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. ہمارے ماضی حال مستقبل اس پر روشن ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود کسی کو کچھ بتائے. تو پھر علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے جی، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. کرسی حکومت کی علامت ہے نا. آپ بھی تو کہتے ہیں کرسی کی جنگ ہے نا. مومن پہ ہے کرسی، کبھی کرسی پہ ہے مومن، ایوان کی زینت کبھی رسوا سر میدان. تو کرسی کی جنگ ہے ساری. تو کرسی حکومت کی علامت. میں دیکھ رہی تھی فیس بک پہ کسی نے اچھی مزاح لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ امیدوار ہیں پرائم منسٹر کی کرسی کے، تو کرسی پہ گزارا نہیں ہو رہا تو دری بچھا لو ساری بیٹھ جائیں. تو کرسی اصل میں علامت ہے اقتدار کی. تو اللہ کا اقتدار حاوی ہے آسمان و زمین پر. ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. جو تحفظ کے لیے جاتے ہو ادھر ادھر اور تعویذ باندھتے ہو اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، وہ کافی ہے حفاظت کے لیے. وہ پوری یونیورس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہماری نہیں کرے گا، کرے گا. بس جب آپ نے فلق اور ناس پڑھ لیے تو اس پر یقین بھی رکھیں. فلق اور ناس پڑھنے کے بعد ہر چیز سے ڈرتے ہیں. کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو واپس آ گئے. کوئی آپ کے خلاف مزاج کام ہو گیا تو جی بدشگونی ہو گئی، اس کی نظر لگ گئی، اس کا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر رہیے. فلق اور ناس پڑھ لیے تو تقدیر کے سوا ہر چیز سے حفاظت ہے. آیت الکرسی کی بھی یہی فضیلت ہے. تو کوئی ایک چیز بھی آپ پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر بھروسہ کیجیے، گھبرائے مت. وہ العلی العظیم، وہ بلند ہے، وہ برتر ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نام ہم عبد کے بغیر رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ عبد الرحمن کی بجائے خالی رحمان رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کوئی حیرت کی یا گناہ کی بات نہیں ہے. عبد الرحمن بھی رکھ سکتے ہیں، رحمان بھی رکھ سکتے ہیں. دلیل اللہ کا نام ہے العلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا زاد بھائی اور داماد کون تھے؟ علی. تو آپ نے عبد العلی کیا نہیں کیا نا. تو دلیل ہے نا. اور بھی کئی صحابہ کے ایسے نام ہیں. میں آپ کو سب سے معروف مثال دے رہی ہوں. تو آپ چاہیں تو عبداللہ یعنی کہ عبد کے ساتھ رکھے عبداللہ، تو اللہ کا اس میں ذات ہے تو اس لیے عبداللہ ہی رکھا جائے گا. لیکن جو باقی نام ہیں جیسے رحمان، رحیم، اکبر، کبیر، تو یہ نام آپ چاہیں تو عبد کے ساتھ رکھیں اور چاہیں تو خالی رکھیں. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. آہد نہیں، دونوں رکھ سکتے ہیں، اعتراض کی کیا بات ہے. آہد کا مطلب ہے یکتا. تو جب کسی بندے کا نام آپ یکتا رکھتے ہیں یعنی کہ آہد رکھتے ہیں تو اللہ والے معنی میں تھوڑی رکھتے ہیں ویسے کہ سب سے میرا بچہ منفرد ہو. یہ ہماری سوچ ہے محض. ویسے تو پھر اکبر کا مطلب بھی سب سے بڑا ہے. ہاں، تو حضرت حسین کے بیٹے کا نام نہیں تھا علی اکبر، علی اصغر، تو اس میں تو اللہ انہوں نے نہیں لگایا تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے، جب بھی کوئی رکھتا ہے اس معنی میں تھوڑی رکھتا ہے. ہاں آپ رکھیں پورا نام تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خالی بھی رکھ لیتے تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اصول یہ ہے چاہے تو اللہ کے نام کو ساتھ عبد لگا کر رکھیں، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں لگاتے تو گناہ نہیں.
فتوے نہیں ہونے چاہیے اس کے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی کو ڈنڈے مار کر مسلمان نہیں کیا جائے گا, لیکن جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے گا اور اسلامی ریاست کا فرد ہوگا تو اسلام کے سارے قوانین پر ریاست اس سے عمل کرائے گی. یہ یاد رکھیے گا. یہ جو ہمارے یہاں ڈرامہ چلتا ہے نا کہ جی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے پیچھے کیوں پہنتے, دین کوئی جبر نہیں ہے, نہیں نہیں, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کسی کو ہم تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کریں گے, کان پٹی پہ بندوق رکھ کے نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ, نہیں, کلمہ پڑھنا پڑھو, نہیں پڑھنا نہ پڑھو, لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب آپ باؤنڈ ہے, اب آپ نے عمل کرنا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, آپ کسی یونیورسٹی کے باہر جائیں تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں گنڈے کے گنز لے کر کے, چلو آج تسی یونیورسٹی آف لاہور ہی داخلہ لو, لو نہیں تو گولی مار دیں گے. کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں کرتا. آپ کی مرضی ہے, جب ایڈمیشن کھلی جہاں چاہے ایڈمیشن لے. جب آپ نے ایڈمیشن لے لیا تو آپ کو یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے پڑیں گے. نہیں فالو کریں گے آپ کو یونیورسٹی میں فائن کیا جائے گا, پھر بھی باز نہیں آئیں گے, نکال دیا جائے گا. ہے ایسے؟ یہی ہے. تو بھائی آپ کو جب تک آپ نے دین چننا ہے آپ آزاد ہیں. عیسائیت کو چنو, یہودیت کو چنو, اسلام کو چنو, ہندو مت کو چنو, جین مت چنو, دس از یور چوائس, کوئی اعتراض نہیں. مگر جس دن آپ نے اسلام کو چن لیا اب آپ کو ایک مسلمان کی زندگی جینا پڑے گی اور اسلامی حکومت آپ کو کمپیل کرے گی. لہذا اب تو خیر ابن سلمان ہمارے اوپر عذاب بن کر اترا ہے, ورنہ سعودیہ میں یہ ماحول تھا کہ گھر سے باہر پردہ کر کے نکلنا, گھر میں جو چاہے کرو. تو نیچے انہوں نے جینزیں بھی پہنی ہوتی تھی تو اوپر ابائے پہنے ہوتے. نماز کے وقت سب نماز ادا کریں گے, سب شاپنگ سینٹر بند ہو جائیں گے, متوے بند کرا دیتے تھے نا. تو اسلام کو نافذ کرے گی حکومت بزور قوت, کیونکہ یہ اسلامی حکومت کا ذمہ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں, ان کو مکس نہیں کرنا. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور گمراہی واضح کیے جا چکے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کر دے, ویؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لے آئے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے تھاما ایک مضبوط سہارا, لا انفصام لہا, جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو جب اللہ کا سہارا تھام لیا تو دوسرے سہاروں کی کیوں آپ فکر کرتے ہیں اور کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ واللہ سمیع علیم, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو کون ہے اللہ کا ولی؟ ہر مومن اللہ کا ولی ہے. ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست. دوستی کے درجے ہوتے ہیں, قریبی دوست, دور والا دوست, بیسٹ فرینڈ, کامن فرینڈ, لیکن ہیں دوست, سب مومن اللہ کے دوست ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, رہ گئے وہ جو کافر ہیں تو ان کے دوست ہیں سرکش لوگ. انسانوں میں, جنوں میں, طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے. روشنی ایک ہی ہے جی, اللہ کی ہدایت کا نور, اور اندھیرے بہت سارے ہیں. آزادی نسواں ایک اندھیرا ہے, بہبود آبادی ایک اندھیرا ہے, جو ہے میری زندگی میری مرضی ایک اندھیرا ہے. ہزار کہانیاں ہیں, کسی بھی گمراہی میں کوئی پھنس سکتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, جو طاغوت کے پیچھے لگ گئے وہی جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے اس بندے کا معاملہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا. ان آتاہ اللہ الملک, کیونکہ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی. اس قال ابراہیم, جب کہا ابراہیم نے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, وہ کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, ابراہیم نے کہا اوکے ٹھیک ہو گیا, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بها من المغربی, تو بھی خدا ہے, سورج مغرب سے نکال کے لیا. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. نمرود کا واقعہ ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے اور اس کے نتیجے میں خود ان کے باپ نے انہیں زندہ جلا دینے کی سزا سنائی. اس پر جو سزا دیتا تھا بڑا پادری, بڑا پریسٹ, جو بھی وہ کہتے تھے, ان کا بڑا مذہبی پیشوا, اس کا یعنی کہ اس کو پاس کروانا ہوتا تھا بادشاہ سے. تو نمرود بادشاہ تھا, اس کے پاس لے کر آئے.
نمرود نے اس سے بحث کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس نے کہا لے کر آؤ، ہو سکتا ہے میں اسے کنونس کر دوں. تو اس نے کہا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ. تو کہنے لگا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو 2 قیدی بلوائے، ایک سزائے موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا، اور ایک کسی چھوٹے موٹے جرم میں بیچارہ پکڑا گیا تھا اسے مار دیا. کہنے لگا دیکھا ابراہیم. اب یہاں سے ایک باریک بحث کا آغاز تھا کہ بھئی اللہ کی زندگی اور موت دینے کی طاقت سے مراد انسان کو پیدا کرنا ہے، لیکن وہ پھر لوگوں کو سمجھ نہ آتی، بات اور طرف چلی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بحث میں وقت ضائع نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم خدا ہو، خدا کے نمائندے ہو دنیا میں، فائن. اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے جب سے دنیا بنی ہے، تم رب ہو ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا دو، میں تمہیں رب مان لوں گا. تو اس کے جواب میں لاجواب ہو گیا، صرف وہی نہیں سارا دربار. اب عقل نے فوراً جواب دیا نا کہ رب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو اسی ظلم کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میں ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جو ہے نا ہدایت نہ دینا، یہ اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں ہدایت نہیں دیتا، مطلب یہ کہ ایسے لوگ ہدایت پا نہیں سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اس کا جواب سب کو سمجھ آ گیا کہ بھئی سورج پر اختیار ہی نہیں ہے، جس کا سورج پر اختیار نہیں ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب تو وہیں پر سمجھ آ گیا، لیکن اس جواب کو مانا نہیں، مانا نہیں، قبول نہیں کیا. تو جب آپ حق کو قبول نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہدایت آئے؟ جیسے آپ یہ سوال کرتے ہیں آیت سامنے رکھ کر کسی سے بھی کہ بھئی اللہ پاک کہتے ہیں اور بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ مردوں کو تم نہیں سنوا سکتے، بار بار اللہ کہتے ہیں، ایک بار نہیں کئی آیتیں ہیں. آپ کوئی بھی آیت سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آگے سے کہ نہیں یہ جو آیتیں ہیں یہ کافروں کے بھگوانوں کے بارے میں ہیں، ہمارے ولیوں کے بارے میں نہیں ہے. تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں مینشن کیا گیا ہے یا حدیث میں کہیں یہ بات مینشن کی گئی ہے؟ اب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے سمجھ نہیں آتی؟ سب سمجھ آتی ہے، لیکن ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں. تو جو نہیں مانے گا آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہیں پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ اور یا پھر کل لذی اس شخص کی طرح جو مر رہا قریۃ ایک بستی پر سے گزرا، وہی اخاویۃ علی عروشہا وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. قال اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد. فاماتہ اللہ تو اللہ نے موت دے دی اس بندے کو، مئۃ عام 100 سال تک کے لیے. ثم بعثہ پھر اس کو زندہ کر اٹھایا. قال کم لبثت اللہ نے پوچھا تم کب تک سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم کہنے لگا ایک دن یا شاید چند گھنٹے. کالا بل لبثت مئۃ عام جواب ملا نہیں تم 100 سال سوئے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کو دیکھو اس میں بدبو تک پیدا نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. وانظر الی العظام ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں. ثم نکسوھا لحما اور کیسے ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ جب اس پر حقیقت واضح ہوئی. کالا عالم وہ کہنے لگے میں تو پہلے ہی جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر بات پر قادر ہے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سفر پر نکلے اور راستے میں ایک بستی دیکھی جو تباہ ہو گئی تھی اس طریقے سے کہ اس کی جو چھتیں تھیں وہ نیچے تھیں اور جو بنیادیں تھیں وہ اوپر تھیں. تو حیرت کے مارے انہوں نے کہا کہ ایسی تباہ شدہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ پاک نے وہ جب سوئے تو انہیں 100 سال سلائے رکھا اور نہ ان کی عمر بڑھی اور نہ کچھ. جب وہ اٹھے ہیں اپنی نیند سے نارملی جیسے انسان اٹھتا ہے ان کو بالکل فیل نہیں ہوا، کوئی تھکن نہیں ہوئی. اب دیکھیں اب 2 گھنٹے زیادہ سو جائیں تو کیا حال ہوتا ہے، مگر ان کو کچھ ایسا فیل نہیں ہوا. تو وہ اٹھے تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ عزیر کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا جی شاید 1 دن یا کچھ گھنٹے سویا ہوں. تو اللہ نے کہا 100 سال سوئے رہے اور کھانا دیکھو وہ نہیں سڑا اور گدھا مر چکا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سفید ہڈیاں چمک رہی دھوپ میں. 100 سال گزر گئے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے. اللہ پاک نے پھر وہ ہڈیاں جو ہیں اکٹھی ہوئی اور ان پر گوشت چڑھا اور کان جھاڑتا ہوا گدھا کھڑا ہو گیا. یہ بھی حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ کان جھاڑتا ہوا گدھا ان کے سامنے کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ جی مجھے تو پہلے ہی یقین تھا، مجھے کوئی شبہ نہیں تھا. تو اللہ نے کہا نہیں میں تو آپ کو نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے. تو بنی اسرائیل میں پھر یہ واپس آئے، جس بستی سے گئے تھے اس میں واپس آئے اور ظاہرہ 100 سال گزر گئے تھے، سب جان پہچان کے لوگ مر گئے تھے. تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں. تو کہنے لگے 100 سال پہلے عزیر سفر پر نکلے تھے، کوئی پتہ نہیں کہاں گئے، تم کہاں سے آ گئے کہ تم عزیر ہو؟ اور اگر ہو بھی تو 100 سال میں نہ عمر بڑھی نہ کچھ فرق پڑا.
پھر خیر وہ ایک خاتون تھی جو ان کے گھر کی خادمہ تھی، اور جب عزیر گئے تھے تو چھوٹی لڑکی تھی، تو اس نے ان کو مہر نبوت سے پہچانا، کہ اس نے کہا کہ ان کے کندھے کے نیچے ایک نشان ہے، تو اس نشان سے جو کہ مہر نبوت کی تھی پہچانا، اور پھر جو ہے عزیر علیہ السلام ماشاءاللہ اپنی امت کے درمیان رہے جب تک اللہ کا حکم تھا۔ تو یعنی اتنی نشانیاں اللہ نے بنی اسرائیل کو دکھائی۔ تو معجزوں سے ایمان نہیں آتا جی، ایمان آتا ہے کتاب پر یقین کر۔ اور یہاں پر ایک اور موضوع جو اللہ بتا رہے ہیں، کیونکہ موضوع قتال کا چل رہا تھا نا، تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربی، اے میرے رب، آرینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کہ آپ کو ایمان نہیں ہے، آپ یقین نہیں رکھتے۔ قال بلا، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، میں پورا یقین رکھتا ہوں، ولکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا مختلف طرح کے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کوئی بھی چھوٹی سی چیز، تو کہتے ہیں ہاں لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ روٹی بنا رہے ہو تو بچیاں ساتھ روٹی بناتی ہیں، انسان کی فطرت ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے پورا یقین ہے لیکن میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا اللہ نے اچھا 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلال و مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے ٹکڑے بناؤ اور مکس کر کے گوشت کو ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ 4 پرندے مختلف نسلوں کے لیے انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، ان کی آواز پر وہ آتے تھے، تو پھر ان کو ذبح کیا، گوشت بنایا جیسے آپ مرغی کا گوشت بناتے ہیں، اس کو مکس کیا، اور پھر جا کر وہ مکس گوشت کو 4 پہاڑوں پر 4 حصوں میں رکھ دیا، اور جب آواز دی تو وہ چاروں زندہ ہو کر اپنی اصل شکل میں ان کے پاس واپس آئے۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں ایسے زندہ کروں، اللہ کا بس حکم ہے جی، اس کا کن ہی کافی ہے۔ پہلے کیسے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کہاں تھے، کہیں بھی نہیں تھے، تو اس نے ہمیں اپنے کن سے پیدا کیا، اصل میں تو ہم اس کا صرف کلمہ کن ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کیا ہم سب اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے ہماری کہ جی ابا اور اماں کے ملنے سے پیدا ہوئے، جن کی اولادیں نہیں ہوتی اور میڈیکلی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی، ان کی اولادیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مرضی، وہ مالک ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے، اللہ کا کلمہ کن ہے ہم سارے، اللہ کا حکم ہے، تو جس حکم سے اس نے ہمیں ایک بار پیدا کیا، اسی حکم سے وہ ہمیں دوسری بار بھی پیدا کرے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابلا، جس نے اگائی 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں مئۃ حبہ، 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دانہ بو گے اس میں 7 بالیاں آئیں گی، ہر بالی میں 100 دانے، تو یہ ہو گیا 700 گنا۔ اور یہ آخری نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا دوں گا۔ انحصار کس بات پر ہے؟ تقویٰ پر، جتنا شدید تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا رب ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے احسان اور اذیت نہیں لاتے، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیسہ دینے کے بعد یا نیکی کرنے کے بعد جتاؤ گے نہیں تو اجر ہوگا، جتایا تو نیکی ضائع کر دی، یہ آپ کا رب کہتا ہے۔ ابھی آیت آ بھی جائے گی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اذیت دے کر صدقے ضائع نہ کرو۔ تو ہم لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، ساری عمر کرتے ہیں، لیٹ سپوز کوئی بھائی، بھتیجا، بہن فوت ہو گئی، ان کے بچوں کو ساری عمر پرورش کیا، اب جب وہ بڑے ہوئے تو منمانی کرنے لگے جیسے اپنے بچے بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کو کہا کہ ہاں ہم نے تمہیں پالا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے، جملے ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو، حالانکہ وہی کچھ ہمارے اپنے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور وہ بھی، اپنوں کو تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کو پھر ایسے جملے کہتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پلے ہو تم، تو جس وقت یہ جملے کہے نا، آگ لگا دی ساری نیکی، ساری نیکی کو آگ لگا۔
تو لہٰذا جو نیکی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کیا اس پر جتانا کیا ہے نا. تو لہٰذا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کے پھر پیچھے نہ لگے رہے. کسی کو جوڑا دے دیا تو پایا نہیں تو بھائی نہیں پہنا، چھوڑ دو اس کی جان. ہو گئی غلطی، آپ نے جوڑا دے دیا، احسان عظیم کر دیا، ہو سکتا ہے اسے پسند نہ آیا ہو سکتا ہے اس نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہو سکتا ہے اس نے کسی کو آگے دے دیا ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی کو دینا ہے، کوئی ضروری دینا ہے، سسرال وغیرہ میں دینا ہے، اور کسی نے کسی کو دیا، اب اس کا وہ کام ہو گیا، وہ خوش ہوئی کہ چلو، تو پایا نہیں. بھئی آپ نے چیز دے دی، اگلا کھائے پیے پہنے پھاڑے جو چاہے کرے، آپ کا حق ہی نہیں ہے. تو کسی کو تکلیف دینا، اور نیکی کرنے کے بعد ہم اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں اپنی زبانوں سے. ہم نے یہ کیا، ہم نے بھائی نہ کرتے. کسی غریب گھرانے سے بہو لے آئے، پھر ہم کہتے تو ساڈے لائق نہیں سی تینوں لے کے، بھائی نہ لاتے نا، اپنے لائق ڈھونڈ کے لے آتے. یعنی کہ ہم لوگوں میں نیکی کرنا بھی کم ہے، اور جو تھوڑی بہت کرتے ہیں اس کی سہار نہیں ہے. میں نے تمہارے لیے یہ کیا، بھائی نہ کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو بھائی اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے سر پر کوئی احسان نہیں کر، آپ اپنا بوجھ کم کر رہے ہیں. اگر آپ دوسرے پر احسان عظیم کرنے نکلے تھے تو مت کرتے، اللہ ہے محسن، وہ سب کے کام کر سکتے. آپ اپنے گھر آرام سے بیٹھے. اور اگر آپ نے کوئی نیکی کر ہی دی ہے تو پھر اگلے کی جان کو مصیبت میں مت ڈالیں. اس نیکی کا اجر اس سے مانگے، بندے سے نہ مانگے. جس کو بہو کو بیاہ کر لے آئے ہیں، یا دیورانی جٹھانی یعنی کہ کوئی لے آئے ہیں، اور کوئی اس کو کسی اعتبار سے سپورٹ کر دیا ہے، اب اس کا اجر اللہ سے لے بھائی. اب وہ کیا کرے آپ کے لیے، مر جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ تو جب نیکی کی سہار نہیں ہے تو نیکی مت کرے، لوگوں پہ رحم کرے، اللہ کے بندوں کو آسانی دے. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مخلوق خدا پر. اور اگر نیکی کی ہے تو اپنی ذات کے لیے کی، اس کو دوسروں کے سر کے اوپر ڈھول کی طرح مت بجائے. اور اگر ڈھول بجایا تو بھول جائیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نیکی تب تک نیکی ہے جب تک تم یہ نہیں کہتے کہ میں نے نیکی کی. یہ میں نے ان کا قول پڑھا، اوتھینٹک ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ ان کی ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں نیکی ہے تو ہم کرتے ہیں. مجھے سمجھ بڑے ہو کر آئی ان کی شادی کے بعد، جب یہ چیزوں کو فیس کرنا پڑا ادھر ادھر، فیملی میں، فرینڈز میں، نیبرز میں، تب مجھے سمجھ آئی ہو یہ مراد ہے اس سے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھاجی چھپا کے چھٹ دے دینے. چھوڑ دو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو نیکی کرنے کا شوق چڑھا ہے تو وہ نیکی آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسرے کے سر پر کوئی احسان نہیں کر رہے. نیکی کرتے ہوئے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، آپ کی فیملی کی طرف سے آئیں، آپ کو مال کی طرف سے آئیں، وہ آپ کی اپنے نصیب کی ہیں، آپ کے اپنے حصے کی ہیں. آپ نے نیکی کرنی چاہیے تھی، وہ آپ کی مصیبتیں ہیں، اس کو آپ اگلے کے سر پر نہیں ڈال سکتے. اور اگر آپ نے وہ ساری تکلیفیں فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی تو کس نے کہا تھا نیکی کس پہاڑ پر چڑھے؟ اگلے کی زندگی کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ جنت کمانے چلے ہیں یا جہنم؟ کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ کو نیکی کا اجر انسان سے چاہیے، بڑا گھاٹے کا سودا کیا آپ نے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلا آپ کو خدا بنا لے، اگلا آپ کے پیر دھو کر پیے؟ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں آپ. اگر آپ کو نیکی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں. سب سے زیادہ نیکی انسانوں میں نبیوں نے کی، بغیر غرض کے کام کیا. اور بار بار اللہ پاک نے کہا قل ان اجری الی رب العالمین، ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے جو جہانوں کرا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھیے، اور جس کام کو آپ نے سر انجام دیا اپنی زندگی میں، اس کو جیسے ضائع کیا، بیٹھیے اور سوچیے، اپنا محاسبہ کیجیے. آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ یہ کیا کر رہی تھی، یعنی کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا خفصہ خاتون کیا کر رہی تھی، مجھ سے پوچھا جانا فلک بی بی تو کی کتا. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ فلانے میں فلانی خرابی ہے. ذرا آئینہ قرآن کا رکھ کر اپنا کردار تو دیکھیے. شکلیں کتنی مسخ اور کری ہیں ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا ریوارڈ مل جائے. اور میں آپ سے پھر یہ بات کہوں گی، اور یہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں، بدترین دن آپ پر وہ طلوع ہوتا ہے جس دن آپ کی وجہ سے کوئی بیٹھ کر ہوتا، وہ آپ کے لیے بدترین دن. وہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہ کہے، اس کا ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں لکھا جاتا. بد دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن آہیں اور سسکیاں رد نہیں ہو. پھر آپ کہتے ہیں ہماری بیماری دور کیوں نہیں ہوتی، ہمارے بچے نافرمان کیوں.
ہمارا رزق تنگ کیوں ہو گیا؟ آپ خود سبب ہے اس کا، کوئی دوسرا سبب نہیں. آپ کو پتا ہے بد دعا سے زیادہ خاموشی مارتی. جو صبر کے ساتھ چپ ہو کر بیٹھ کر روتا رہتا ہے نا، اللہ اسی پر فوکس کر لیتے. اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ کے 2 بچے ہوں، ایک بچہ بولنے والا مارنے والا ہو اور دوسرا چپ کر کے مار کھا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ اسی کو نا جو صبر کرتا ہے. اللہ بھی اسی بندے کو دیکھتے ہیں جو صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کا صبر آپ کے اوپر آتا. آپ کی وجہ سے کسی کو جبر سہنا پڑے اور وہ خاموشی اختیار کر لے، اللہ کے ہاں اس سے بڑی شکایت کوئی نہیں. اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے. دیکھیے آپ ظالم بہو تو نہیں ہیں، آپ ظالم ساس تو نہیں ہیں، آپ ظالم دیورانی یا جٹھانی تو نہیں ہیں، ایون آپ ظالم ماں تو نہیں ہیں، آپ ظالم بیوی تو نہیں ہیں. ظاہر ہے مرد حضرات یہاں ہے نہیں، ورنہ وہ سوچے ہم ظالم شوہر تو نہیں ہیں، ہم ظالم بیٹے تو نہیں ہیں. اپنا اپنا غور کر. اور سب سے زیادہ راستہ یہی چیزیں روکتی. پھر ہم کہتے ہیں میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو اذکار بھی کرتا ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ صدقات بھی کرتا ہوں، میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے گھر کے اندر کوئی رو رہا ہے آپ کی وجہ سے، اور وہ خاموش ہے مگر اس کے آنسو اللہ کے ہاں آپ کی شکایت ہر وقت کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ سوچئے گا. اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے جی. کہیں ساس کے ہاتھوں بہو رو رہی ہے، کہیں سگی بہن کے ہاتھوں بہن رو رہی ہے، اور کہیں باپ کے ہاتھوں بیٹا رو رہا، سوری بیٹے کے ہاتھوں باپ رو رہے. باپ کے ہاتھوں بھی بیٹے روتے ہیں، پر یہ کم ہوتا ہے. زیادہ تر جب بیٹے آتے ہیں نا کمانے کی عمر میں، تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہم تو کوئی انوکھی دنیا میں بادشاہ بنے ہیں. اور ماؤں کا تو پھر تھوڑا لحاظ کر لیتے ہیں. کچھ ماؤں کے اندر بھی ایسی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اگنور کر دیتی ہے بچوں کی ناگوار باتوں کو. پر ابا میں یہ چیز نہیں نہ ہوتی، ذرا کم ہوتی ہے ڈیفینیٹلی بینگ اے مین. اور بیٹے بھی باپوں کو بالکل یہ اہمیت نہیں دیتے. تو پھر باپ جو دکھی ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کہتے. مائیں تو بدوائیں دے لیتی ہیں نا، مار لیتی ہیں، باپ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ چپ کر جاتے. یہ جو باپوں کی خاموشی ہے نا اور ان کی آنکھوں کا جو دکھ ہے، یہ بیٹوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. بدترین وقت ہے جب بیٹیاں ماؤں کے ہوتے ہوئے زبان دراز ہو جائے اور بیٹے باپ کے ہوتے ہوئے سرکش ہو جائے. بدترین لوگ ہیں جب بیٹے باپ کی نصیحت نہ سنے اور بیٹی ماں کی بات نہ مانے. ہم وہی لوگ بدقسمتی کے ساتھ. تو ان چیزوں کو بدلے بغیر آپ اپنے معاملے حل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. معاملات درست کریں، معاملات درست کریں. اس کے بغیر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں. آپ کا اللہ کرے آپ کو اللہ توفیق دے، اللہ آپ کو صحتیں دے، آپ روزے رکھیں. اگر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں کوئی دکھی ہوگا، آپ کے روزے کیا قبول ہوں گے؟ اپنے ایمان سے بتائیں. یعنی میں بچیوں کو جانتی ہوں، میں خواتین کو جانتی ہوں جن کو گھر میں کھانا گن گن کر دیا جاتا ہے، اور جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے کتنے ظالم، اور ہم خود وہی فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو جو بھی کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمیں کرنے کا حق حاصل ہے. اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے نا جو کر رہا ہے، جس کا قصہ سنا ہے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. ظالم کے پاس ظلم کی دلیل ہوتی ہے، لیکن جو ظلم ہے وہ ہر حال میں ظلم ہے. اور جب آپ کسی کو لے آتے ہیں نا گھر میں، تو وہ گھر کا ایک فرد ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. یہ آپ لوگوں کے اندر نا بہت سارے مسکنسیپشن ہیں. یعنی کہ جیسے آپ کی بہو لے کر آپ آئے ہیں، اب وہ گھر کا ایک فرد ہے. یا تو بیٹے کو الگ کر دیں، جائے وہ جہاں چاہے جائے. اور اگر وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے تو اس کا گھر کی ان سب چیزوں پر حق ہے جو گھر میں موجود ہے. آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نند ہے، بھابھی ہے. اگر ایک گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں حق ہے. ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں، تو مجھے بتائیں کس کا حق گھر پر زیادہ ہے؟ پہلی کا کہ دوسری کا؟ برابر کا ہے نا. تو یہ خوش فہمیاں دل سے نکال دیں. حساب بڑا سخت ہونے والا. ہم لوگ اسی چکروں میں بیٹھے ہوئے. میرا گھر ہے، میں ساس ہوں، اور بھائی جس دن میری بہو آئی، یا تو میں اپنے بیٹے کو الگ کر دوں نا کہ جاؤ اپنی بیوی کو لے کر جاؤ اپنے گھر میں رکھو، یہ میں کر سکتی ہوں. تو ایسا میں کر دوں تو میرا ذمہ ختم ہے. لیکن جب میں کہتی ہوں ہاں میرے گھر میں رہو، میرے ساتھ رہو، تو پھر گھر کی ہر چیز پر میری بہو کو اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے، سوائے میری پرسنل چیزوں.
پھر میں منہ نہیں بنا سکتی، پھر مجھے برداشت کرنا ہو. ایک مرد کی اگر 4 بیویاں ہیں تو گھر چاروں کا برابر ہے، ہر چیز پر برابر حق. کوئی ایک دوسری کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا حق زیادہ ہے، چاہے وہ چیزیں پہلے سے بنی ہوں، جو بھی معاملات ہوں. تو رمضان آ رہا ہے، اگر آپ حقوق العباد ہی کی فکر نہیں کر سکتے تو آپ روزے تو رکھیں گے، اللہ آپ کے قبول بھی فرمائے، لیکن معاملہ بڑا مشکل ہے. میں آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دوں، مرضی آپ کی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مستقل سنت کو بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری عمر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. تو اپنے اپنا حساب، ہر کوئی اپنا احتساب کرے. اور یہ بات تو چھوڑ ہی دینا کہ اگلا ایسا کرتا ہے، ایسا کرے ویسا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا نا. جب سورہ نور بھی آ گئی، آپ نے اسے پھٹے منہ بھی کہا، کبھی اسے گھر سے نکالا، کبھی اسے کہا کہ پچھلی صف میں جا کے کھڑا ہو، کبھی اس کے ساتھ منہ بسور کر بات بھی کی. جب عبداللہ بن ابی جیسے بندے کے لیے اتنا اخلاق ہے تو ہمیں کسی نے کیا تنگ کرنا ہے؟ میکسیمم ہماری بات نہیں مانتا ہوگا، میری بہویں ہیں، دیورانیاں ہیں، بات نہیں مانتی، اپنی مرضی کر لیتی، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے انہوں نے ہمارے. اور ویسے بھی میں نے پہلے ہی عرض کیا، اللہ نے یہ سوال کرنا ہے تم نے کیا کیا، اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا اگلا کیا کرتا. تو میری پیاری بہنوں، ہم خواتین، خاص طور پر پاکستان کی خواتین اور بڑے صغیر کی خواتین، ہم اپنے گھروں کو لے کر ہندوؤں کے زیر اثر، اپنے شوہروں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر بڑی پوزیسو ہے، ملکیت بڑی شدید، ہم کسی کو جگہ نہیں دیتے. اور خواتین کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اپنے آپ کو درست کیجیے. ہر کوئی تنہائی میں اپنے آپ کو جج کرے اور اپنے لیے خود سوچے کہ وہ کہاں غلط ہے، اور جہاں غلط ہے وہ اس کو ٹھیک کرے. ساسیں ضرور غور کریں، ضرور غور کریں، کیونکہ بیٹے شیئر کیے ہیں نا، تو پھر لہٰذا کہیں دل میں تنگی آ جاتی. تو ضرور غور کریں، ضرور اپنے آپ کو درست کریں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ لطیفہ ہے، میں سناتی ہوتی ہوں کہ 2 سہیلیاں ملتی ہیں پرانی بزرگ خواتین، تو وہ کہتی ہے، ان کی دوسری سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہتی ہے مت پوچھو، انتہائی نکم ہے، ساری تنخواہ لا کے بیوی کو پکڑا دیتا ہے، مجھے ایک پیسہ نہیں دیتا. تو وہ کہتی ہے اچھا چلو دفاع کرو. تمہارا دماغ کیسا؟ کہتی ہے بڑا اچھا ہے، ساری تنخواہ لا کے میری بیٹی کو دے دیتا ہے. تو وہ ہم لوگوں کے پیمانے الگ الگ ہیں، ہمارے پیمانے الگ الگ. تو ایک اور لطیفہ سناتی ہوں آپ کو. 2 بچے ملتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کل پیپر ہے، تیاری کر لی؟ وہ کہتا ہے ہاں کر لی، میں نے نئی جیومیٹری لے لیا، نیا پین لے لیا، نیا گتا بھی لے لیا، نیا ربر بھی لے لیا، پینسل بھی لے لی. وہ کہتا ہے اچھا یہ سب تو لے لیا، تیاری کی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں تیاری تو نہیں کی ابھی. ہمارا وہی حال ہے، شاپنگ کر لی، عید کے کپڑے سلنے دے دیے، رول بنا لیے، سموسے بھر لیے، سب کر لیا. کوئی اپنا احتساب کیا، استغفار کی، صدقہ دیا کہ اللہ جی مجھے معاف کر دے، کوئی نفل حاجت پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ جو ماضی میں ہو گیا معاف کر دے، معاملات درست کیے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے کھاتے کلیئر کر لو، کچھ سوچا، کوئی اپنے آپ کو امپروو کیا؟ نہیں وہ تو نہیں کیا، رول چھول بنا لی. تو یہ بھی کریں. ابھی یہ 7-8 دن ہے. سب سے پہلے تو مانے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے اہم قدم ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا. ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم ساری عمر اپنے آپ کو، یعنی کہ فرض کریں کہ اگر ایک مثال کی بات ہے کہ اگر میری امی میری پھپھو کے ساتھ صحیح نہیں تھی تو میں مرتے وقت تک بڈھی ہو جاؤں گی، میں نہیں مانوں گی، میں کہوں گی نہیں نہیں میری ماں صحیح سی، میری پھپھی انج کرتی سی تا میری ماں انج کرتی سی. ہم نہیں مانتے. سب سے پہلے تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مان لے. اگر میں غلط ہوں کسی چیز میں تو مجھے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی اشتہار لگا دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، خود مان لو نا. یعنی جیسے تنہائی میں بیٹھے اور اپنا احتساب کریں، اکیلے بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے غلط صحیح کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور پھر بیٹھ کر غور کریں. جو بھی آپ کا معاملہ ہے، بہو کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے، تو آپ بیٹھ کر غور کریں اور دیکھیں کہ غلط آپ ہیں یا اگلا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کا اختیار جتنا زیادہ ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. جیسے میں گھر میں مختار ہوں، گھر میرے ہاتھ میں، تو میری بہو کی ذمہ داری وہ نہیں ہے جو میری ہے. میری ذمہ داری زیادہ ہے نا، اس کی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اور پھر جب اپنی غلطی سمجھ آ جائے تو اپنی غلطی مان لیں.
اپنے سامنے اور اللہ کے سامنے. لوگوں کی بات نہیں کر رہی, ڈنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا وہ معاملہ معافی سے ہو سکتا ہے تو اگلے سے معافی مانگ لیں. اگر معافی نہیں مانگ سکتے, ہوتا ہے نا مختلف ریزنز ہوتی ہیں, بھائی اگلا بھی ایسے مزاج کا ہے کہ بات بڑھا دے گا یا شوہا ہو جائے گا, کچھ بھی ایسا, تو خاموش ہو جائیں, اللہ سے استغفار کریں, لیکن اس معاملے کو درست کریں. جس چیز میں اگلے کو تنگ کر دیں وہ اس کا راستہ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کا راستہ چھوڑ دیجئے, اللہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دیں. تو کسی کو آسانی دیں تو ضرور دیں, نہیں دے سکتے بس مشکل نہ. ہم ایک دوسرے کے نا راستے روکے کھڑے, ہم ایک دوسرے کے راستے میں کھڑے, اس کی سزا کے طور پر ہمارے راستے بند ہیں. دوسروں کا راستہ چھوڑ دیں. آسانی نہیں دے سکتے, ہوتا ہے, نہیں دے سکتے بعض اوقات, تو مشکل نہ دیں. آپ اپنی بہو کو کھانا پکا کے نہیں کھلا سکتے, مت کھلائیں, ذمہ نہیں آپ کا, اس کا کچن الگ کر دو, پکاؤ کھاؤ جو ہے اپنی مرضی کر لو نا. تو کچھ تو راستہ نکالے جو خیر کا. تو یہ ضرور کیجئے گا. خالی نہیں جیومیٹری نہیں خریدنی, تیاری بھی کرنی. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے, کیونکہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر لے کر آتے ہیں تیل کے پاؤچ لے کر آتے ہیں, اور آپ جو بھی گھر میں کیتلی یا بوتل رکھتے اس میں ڈالنا ہے, اور وہ خالی ہے, تو اس کو کیا کرتے ہیں, پھر دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ کہ صاف ہو جائے. صاف برتن میں تیل ڈالیں گے نا. اچھا, آپ دودھ بوائل کرنے لگے, پتیلی نکالے, ذرا سی بھی گندی ہو تو مانجتے ہیں. گندی پتیلی میں دودھ کیوں نہیں ڈالتے, پھٹ جائے گا. تو میرے پیارے بچوں, میری پیاری بہنوں, میری عزیز ساتھیوں, گندے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا. تو دل ہمارا برتن ہے, اگر یہ گندا ہے تو اللہ بھی خیر نہیں ڈالتا. پہلے اس کو مانج کر صاف کرنا پڑے گا, پھر اللہ خیر ڈالے. اگر آپ دودھ بانٹ رہے ہیں, فری بانٹ رہے ہیں, اور کوئی آتا ہے اور اس کا برتن گندا ہے, آپ دودھ ڈالیں گے؟ آپ کہیں گے بیٹے صاف برتن لے کر آؤ. ایسے ہی کریں گے نا. اللہ تو خیر بانٹتا ہے رمضان میں, بھر بھر کے بانٹتا ہے. اگر ہم گندا برتن لے کر جائیں گے, اللہ کہے کہ جا برتن دھو کے لیا. تو کیوں ٹائم ویسٹ کرنا ہے؟ رمضان کی پہلی رات سے یہ خیر شروع ہو جاتی ہے, رمضان کی آخری رات تک. برتن دھو لو نا یار, کیا جاتا ہے, برتن دھو لو, رگڑو اس کو, اور اپنا برتن صاف کر لیں, تاکہ اللہ بھر بھر کے خیر ڈالے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں توفیق دے, اور اس توفیق کے لیے بھی اللہ سے مانگے. اللہ کہتے ہیں نا, تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ میں تمہیں صبر کی توفیق نہ دوں. تم تو چاہ بھی نہیں سکتے, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جو رب العالمین ہے. تو پھر اللہ کی چاہت کیسے جگائیں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے کہیں اللہ جی بس اتنی زندگی گزر گئی ایسے ہی, اب مجھے ہمت دے دے, میں اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں, اپنا برتن صاف کرنا چاہتی ہوں, مجھے ہمت دے, مجھے سمجھا دے, میری غلطی میرے سامنے آشکار کر دے. صرف اللہ سے معافی نہیں مانگنی, اپنی غلطی کو صحیح بھی کرنا ہے نا. جیسے آپ کا ہوم ورک غلط ہے, ٹیچر نے ڈانٹا, تو آپ خالی ٹیچر سے سوری کریں گے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں, ٹیچر کہے گا ٹھیک ہے مگر ہوم ورک صحیح کر کے لاؤ. تو وہ پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. تو اللہ سے کہیں اللہ جی میں کوتاہ نظر ہوں, کم ہمت, کم حوصلہ, چھوڑ دلا, مجھے بتا دے غلطی کہاں ہے, میری اصلاح فرما دے. اس کے 2 انگلیوں کے درمیان دے, پلٹ دے. تو یہ ضرور کرنا ہے, کوشش کریں, روز کریں, ورنہ کم از کم ایک بار تو کریں, اور صدقہ بھی دیں خصوصیت سے, اس نیت سے کہ اللہ رمضان سے پہلے مجھے اصلاح قلب کی توفیق دے. اوہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جسموں میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا, وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا, وہ ہے دل. ہمارے دل تو کوڑا گھر ہے بھائی, ہم نے جہان بھر کی گندگی بھر رکھی ہے. تیرا غصہ, اس کی نفرت, اس کی غیبت, اس کی تلخی. دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, صاف کیجیے. جو ہمارے مہمان خانے ہوتے ہیں, جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم صاف کرتے ہیں نا. تو بس رمضان آ رہا ہے, رمضان کریم بھی ہمارا مہمان ہے, ہمارا رب بھی ہمارا مہمان ہے. تو بس دل کی صفائی کیجیے تاکہ وہ مہمان پھر خوشی خوشی رہے وہاں. یکسو ہو جائیے, چھوڑیے ان باتوں. اوہو, جو چلے گئے کیا لے گئے, جو جائیں گے کیا لے کر جائیں گے, کس کا شوہر. آج آپ مر جائیں گے, آپ کے شوہر دوسری شادیاں کر لیں گے, میرے بھی کر لیں گے. یہی زندگی کی حقیقت ہے. آج ہم مر جائیں گے, آج ہم مریں گے, اگلے دن بچے بیٹھ کر جائیداد تقسیم کریں گے. کرنی بھی چاہیے, اصول ہے, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارے غم میں کیا وہ قبر پر دفن ہو جائیں گے؟ نہیں,
اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے، 2 منٹ ہم لیٹ ہو جائیں تو کہاں تھے کہاں تھے کرتے ہیں، مگر جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، لے کے جائیں گے، اصول یہی ہے، وہی لے کر جائیں گے، وہی جائیدادیں بانٹ دیں گے. بس پھر ہمیں کبھی جیسے ہم اپنے ماں باپ کو کبھی عید تہوار پہ یا کوئی غم آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے میری امی ہوتی تو یوں ہوتا، بس وہ بھی ہمیں ایسے ہی یاد کریں گے. یہی سچ ہے نا. تو میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نہیں تھی تو یہ دنیا تھی، میں نہیں ہوں گی یہ دنیا ہوگی. کوئی اور فلک ناز ہوگی، کوئی اور خواتین ہوں گی، کوئی اور پڑھا رہا ہوگا. میرے ہونے اور نہ ہونے کا وہی فرق ہے جو سمندر میں سے ایک قطرہ پانی ہونے اور نہ ہونے سے ہوتا، یعنی کہ کوئی فرق بھی نہیں. نہ تھا میں تو کیا تھا، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہو. بہت سچی بات ہے، بہت سچی بات. تو بس اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے جھکا دیجیے. فَإِذْ لہو وَإِذْ لہو رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے نا کہ میری رضا کے لیے جھک جاؤ، تو جھک جائیے رشتوں کے آگے، کیا فرق پڑتا. اللہ اکبر. نفس کا پتھر پار کیے بغیر آپ اللہ کی ہدایت اور رضا کو نہیں پا سکتے. تو آپ کا رب کہتا ہے جنہوں نے صدقات کیے اور اس کے بعد احسان نہیں جتائے، تانے نہیں مارے، انہی کے صدقات قبول ہوں گے. قول معروف، اچھی بات، وہ مغفرت اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذى، جس کے پیچھے اذیت ہو. ہر نیکی بھی صدقہ ہے نا. تو آپ جو بھی کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں، وہی بات ہے کہ جیسے غریب گھر کی بہو بیاہ کر لے آئے ہیں تو پھر اسی تے تینوں لے کے آئے سا کہ تو ساڈی گل من گی، تو بھئی بات یہ ہے پھر نہ لے آندے. تو اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد جتانی ہے تو بھائی نہ کرو، رہنے دو. کیونکہ آپ کا رب کہہ رہا ہے نا کہ درگزر کر دینا اور اچھی بات کہہ دینا صدقے سے بہتر ہے، جس کے بعد تمہیں تانے مارنے ہیں. واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز، اللہ بڑا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، اذیت دے کر، خواہ وہ صدقہ مال کا ہو ہاں عمل کا ہو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مت بنو اس بندے کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کے صدقے کی مثال اس طرح ہے جیسے چکنے پتھر پر مٹی پڑ جائے اور جب اس پر تیز بارش آئے تو اسے چکنا چھوڑ جائے. یعنی کہ چکنے پتھر کے اوپر اگر مٹی کی تہ جمی، اس میں کوئی بیج گرا اور تھوڑا سا پودا پھوٹا بھی تو بارش ہوگی تو مٹی بہے گی اور ساتھ وہ پودا بھی بہہ جائے گا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنے اعمال میں سے کسی پر کوئی اختیار نہ رکھیں گے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم، اور رہ گئے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے نفسوں کو قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ دل سے دنیا کی محبت ختم کرنے کے لیے. کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، جیسے ایک باغ ہے اونچی جگہ پر جسے تیز بارش پہنچے، فاتت اکلھا ضعفین، تو وہ اپنا دگنا پھل دے. فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر تیز بارش نہ آئے تو فوار ہی کافی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مومنین جب صدقات کرتے ہیں، ان کے پاس جو امیر ہے اس نے بہت صدقات کیے تو دگنا اجر ملا، اور جو غریب ہے اس کے پاس بہت مال نہیں ہے تھوڑا بہت ہے وہ وہی صدقہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسی میں کفایت کر دوں گا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں کھجوروں اور انگوروں کے پودے ہو، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل خوب آتے ہوں، واصابہ الکبر، وہ بوڑھا ہو چکا ہو، ولہ ذریۃ ضعفاء، بچے اس کے کمزور ہوں، فاصابہ ایثار فیہ نار فاحترقت، تو ایک ایسا بگولا اس باغ کو اپنی لپیٹ میں لے لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے. یعنی اللہ کہتے ہیں تم نے نیکیاں کی، خوب نیکیاں کی، پھر اپنی زبان سے ان کو ضائع کر دیا، تم بوڑھے ہو، یہ کہ یعنی قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں نہ ہوگا. تو اس مثال کو اللہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کا ایک باغ ہو، وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو، باغ جل جائے تو وہ بے آسرا محسوس کرے گا. تو قیامت کے دن جب ہماری ساری نیکیاں ہماری زبان کی وجہ سے جل گئی ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ کوئی اجر نہیں ہے تو کیسی بے بسی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں یہ مت کرو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کی وجہ سے لوگ اونڈے جہنم میں گرائے جائیں گے.
باقی ہمارے پاس ہمارے ہر عمل کے جواز موجود ہے دنیا میں، اللہ کے سامنے جواز نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے. کیونکہ اگر ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں نا، جو بھی غلطی کی ہو اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس دراصل ہم نے صرف غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہیں. جواز تو ہم ایک دوسرے کو منہ بند کرنے کے لیے آپس میں دے لیتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تم غور و فکر کر سکو. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم نے کما رکھی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ چیزیں بھی جو ہم نے زمین سے اگائی ہیں، یعنی کہ اپنے مال میں سے اور اپنی فصلوں میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دو. ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ ارادہ کرو گھٹیا چیزوں سے جان چھڑانے کا، تنفقون کہ تم انہیں خرچ کر دو، ولستم بآخذیہ، تم نہیں لینے والے ان چیزوں کو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ نظر انداز کرو، چشم پوشی کرو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو گھٹیا بیکار چیزیں ہو نا، سم ٹائم ہوتی ہے نا، ہم نے استعمال نہیں کرنی تو وہ دے دی اور کہا میں نے صدقہ کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ مت کرو. کیونکہ جو چیز اتنا لیول ہو کہ تم خود استعمال کرو، اتنا لیول ہو، یہ نہیں کہ جو چیز تم نے خود نہیں لینی، سوائے یہ کہ کوئی غریب رشتہ دار ہے یا بعض اوقات ہمارے ملازم ہمارے لیے کوئی گفٹ لے آتے ہیں تو ہم ان کی مروت میں چپ کر کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کسی اور کو پکڑا دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کے سوا تم وہ چیز لینا گوارا نہیں کرو گے، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. تو ٹھیک ہے آپ کھاڑی کا جاکنا جوڑا خریدیں کسی کو دینے کے لیے جیسے صدقے کے لیے، لیکن کم از کم اتنا نارمل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو خود پہننا پڑے تو آپ اسے پہن لیں. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم بھوکے ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ صدقات کرتے ہوئے دل میں ڈر آتا ہے نا کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، میں کیسے کروں گا اپنا خرچہ. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ تمہیں بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں صدقات کرو گے میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور تمہارے لیے رزق میں اضافہ بھی کر دوں گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے. ومن یؤتی الحکمت، جسے دانائی دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا کی گئی. تو جسے قرآن کا علم ملا جی اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملی. جو قرآن کی نعمت حاصل کرنے کے بعد دوسری نعمتوں کے لیے روتا ہے وہ بڑا ظالم اور ناشکرا انسان. اور جو قرآن کا علم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے لیول سے گرا کر دوسرے کے لیول پر آ کر جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے تو پھر وہ بہت ناشکر ہے. دیکھیں نا جو آپ کی میڈز ہیں وہ بعض اوقات ہارش بولتی ہیں، پنجابی میں بڑے سخت لفظ استعمال کرتی ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کرتے ہیں پلٹ کر؟ سچ بولنا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کہتی ہیں نہ منہ کی لگا. آپ کے میاں کبھی کہہ بھی دے جو آپ کے نہیں دیتا تو کیا کہتی ہیں؟ بڑے ایسے منہ کی لگا ہوتے جاہل. تو جو رشتے میں بھی جاہل ہیں، کم ذہن کے ہیں، ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ ان کے لیول پر کیوں اترنا چاہتے ہیں جبکہ آپ صاحب قرآن ہیں اور دوسرا نہیں ہے؟ سب سے بڑی ناشکری ہے آپ کی. اپنے لیول کو مینٹین کیجیے اور دوسروں کو نصیحتیں اور ان سے یہ توقع رکھنے کی بجائے کہ وہ بدلے، خود کو بدلے نا. آپ دوسرے کو بدل سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو بدل سکتے ہیں. یہ کہ بڑی بڑی پیاری دوست ہے اور ان کی بیٹی ان کے برعکس ہیں کافی گھر کے معاملات میں، کاموں کے معاملات میں، تو یہ وہی اس کو ڈانٹتی رہتی ہے، پھر مجھے کہتی ہے وہ سنتی نہیں ہے. نہیں بدل سکی نا، کیونکہ جس طرح آپ اس طرح ٹف نہیں کر سکی نا آپ اس کو، عفیفہ کو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کیونکہ جو جیسا ہے اس نے ویسا ہی رہنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود کو خود بدلنا چاہے. سملرلی میری بیٹی ہے، بہت اچھی بیٹی ہے میری، بہت پیاری بیٹی ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اینزائٹی ہو گئی، ہائی اینزائٹی ہو گئی، ہائی میدا خراب ہو گیا، مجھے اتنی چڑ چڑتی ہے. میں نے کہا مجھے اس لفظ سے نفرت ہو گئی ہے تمہاری ہر وقت اینزائٹی. ان کے ذرا سی کوئی بات، بچہ اسکول سے دیر بچے کو ہوگی تو مجھے اینزائٹی ہو گئی ہے. میں اس قدر اس چیز سے چڑتی ہوں. اور الحمدللہ میں فولادی اعصاب کی مانی اور میری بیٹی اتنی ویک ہے، لیکن ہم بدل نہیں سکتے. وہ ایسی بچپن سے ہے، وہ ایسی ہے. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہوں. جب ہم اپنی اولاد کو نہیں بدل سکتے، ہم کسی لائی ہوئی بچی کو وہاں سے بدلیں گے؟ ہم نہیں بدل سکتے. ہمیں اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا ہے. دوسروں کو بدلنے کا ٹھیکہ چھوڑ دیں، وہ آپ کا ٹھیکہ نہیں، وہ اللہ کا ہے نا. تو دعا کریں زیادہ فکر ہے تو نہیں، ہم تو تانے دینے والے. اور یاد رکھے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس بندے کے لیے جو دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کو تانے دے. اور یہ گھروں میں ہی ہوتا ہے.
گھروں میں ہی ہوتے ہیں نا، اسکولوں کالجوں میں کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو سہیلیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ تو ہم گھروں میں گل کھلاتے ہیں. تو سوچیے اپنے بارے میں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں عقل والے ہیں، مانتے ہیں عقل والے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کا دعویٰ ہے جیسا کار میں چلایا میرے پورے سسرال کسی نے نہیں چلایا. میں ایڈی سیاڑی، میرے جیا سیاڑا دنیا تو کوئی جمیا ہی نہیں. میں مانتی ہوں، میں یقین رکھتی ہوں آپ کی ذہانت پر. تو پھر آپ نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ بدل کیوں نہیں جاتے؟ اور کتنا عرصہ لگانا ہے؟ آدھی زندگی تو گزر گئی، کیا پتا کب آئے ملک الموت اور کہے چل بی ٹائم از اوور ناؤ. کس چیز کا انتظار ہے؟ چلیں جب 20-25 سال کے تھے کچھ امیدیں تھیں، اب تو ہم سب 40+ ہے. کوئی 42 کا، کوئی 43 کا، کوئی 44 کا، کوئی 50 کا. ہم یہاں جتنی کیٹیگری بیٹھی ہے 40 to 50 کی ہے. تو پھر ہم کس انتظار میں ہیں؟ ہے نا. اب تو جو ایج ہے وہ بونس لائف ہے. جزاک اللہ، بونس لائف. تو بس پھر اب معاملات ریپ اپ کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں. اور یوں تیاری کریں کہ جس وقت ملک الموت آ کے کہے نا کہ بی بی چل آپ ریڈی ہوں، میں ریڈی ہوں، چلو، تو اپنے معاملات سمیٹ یہ پھیلاوے ختم کر. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں آپ، اور واقعی ہے. اس عقل کو عقل مندوں کی طرح استعمال کریں، صحابہ کی طرح. وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم صدقہ کرتے ہو، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر دیتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے. ڈنڈورا پیٹنا ضروری نہیں ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ جو صدقات نہیں کرتے، بخیل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم ظاہراً اپنے صدقات دو تو اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقراء کو خاموشی کے ساتھ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں اچھا ہے. یعنی کہ جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، وہ تو اللہ اعلان دینی چاہیے. لیکن جو نفل صدقات ہے، اللہ کہتے ہیں اگر اعلانیہ دو تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خاموشی سے دو تو بہتر ہے. لوگ تعریفیں بہت کرتے ہیں نا، بانس پہ بڑا چڑھاتے ہیں، تو بعض اوقات بندہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ہاں شاید میں نے مارتا مارا ہے. اس لیے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری خطائیں دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اور نہیں ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دینا. تو آپ کے بھی ذمے نہیں ہے نا بھائی. میں اپنی نو سیدھا کر کے چھڑا گی. کس نے آپ کو ذمہ دیا؟ نہیں دیا. اب میرا ہاتھ سمینا کی طرف تھا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کر رہی ہے. وہ اتفاق ہے. ہم یہی کچھ کرتے ہیں نا، میں سبق سکھا کے چھڈاں گی، اور نہیں، لیسا علیکا ہداہم، تم پر نہیں ہے انہیں ہدایت دینا، صرف بتا دینا ہے، صرف بلاغ المبین ہے. باقی کسی کے پیچھے نہ پڑو، سمجھا دو، پیار سے محبت سے بٹھاؤ، بتاؤ، پھر ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود کرنے. ملا نوواں یہی کاٹو نہیں، بہویں بھی سیملر دیکھیں جی، وائس ورثہ ہے، بہو ہو یا ساس ہو. لیکن زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب بچیاں آتی ہیں زیادہ تر تو چونکہ گھر میں ہولڈ ساس کا ہوتا تو ٹف ٹائم ساسیں دیتی ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا جس کا اختیار زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. بہوؤں کی بات ذرا آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ، سورہ نساء میں آئے. دیکھیں ہر حال میں ہمارے فرائض ہیں، اور ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. اور اگر ہمارا حق نہ مل رہا ہو تو کیا کریں؟ بہویں آج کل بہوؤں کا مسئلہ یہ کہ وہ اپنا ذمہ ادا نہیں کر رہی، بیٹے بھی نہیں کر رہے، نکمے نالائق. ہمارے بیٹے نکمے ہیں تو ہماری بہویں نااہل ہو گئی، قصوروار ہمارے بیٹے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب بہوؤں میں وہ خدمت گزاری، وہ ذمہ داری نہیں رہی. اب ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا نا، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہارے حقوق نہ ملے تمہیں تو ان پر صبر کرنا، اپنے فرائض ادا کرتے رہنا، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آنی. اب ہمارا حق تو ہمیں مل نہیں رہا تو کیا کریں؟ ہم اپنا فرض ادا کریں تاکہ جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچا لیں. شاید ہم احسان کا رویہ رکھیں، عربی والے احسان کا، اردو والا نہیں. تو ہم دینی احسان کا رویہ رکھیں، حسن سلوک کا، تو کبھی ہماری بہویں بھی ہماری بانی جائیں. کیونکہ دلوں کو جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبت، اور کوئی طریقہ نہیں.
تو بہوؤں کی بات انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے گی. نہیں سبھی کی اچھی ہے، یہ مت سمجھیے گا خدا نہ خواستہ کہ میری بہو میں کوئی خرابی ہے، یہ اوور آل بات ہو رہی ہے، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا کوئی اس طرح کی بات نہ سمجھے. ہم سب کی ہی بچیاں بہت اچھی ہیں، اور میری تو خیر بہت ہی اچھی ہیں. میرا سب سے لاڈلا بچے میری بڑی بہو عائشہ اور اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ ایک مسئلے کی بات ہو رہی، کسی ایک گھر کی بات نہیں ہو رہی، معاشرے کی بات ہو رہی. الحمدللہ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو تسی ہدایت دے ٹھیکیدار نہیں بننا، خالی سمجھا دیو تے گل جان دیو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہارے نفس کے کام آئے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو مال تم خرچ کرو گے يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ، پورا تمہیں لوٹایا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور صدقات ہیں ان غرباء کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین میں چل پھر کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. علماء مراد ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایک اجنبی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہے کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. تعرفهم بسیماهم، تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو مال تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، اللہ اس سے واقف ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن رات پوشیدہ اعلانیہ. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ دکھی. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح جسے یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. مجذوب دیوانے کی طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. ذالکا بانہم، انہیں یہ سزا ملے گی اس لیے. قالوا، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، تجارت اور سود ایک جیسے ہی تو ہے. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ چکی. فانتہا، تو وہ باز آ جائے. فلہ ما سلف، پچھلا سود جو وہ لے چکا وہ اب اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، جو اللہ چاہیں گے فیصلہ کریں گے قیامت کے دن. وَمَنْ عَادَ، جس نے دوبارہ سود لیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ نہ شکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہی ہماری معیشت کے ڈاؤن فال کا سبب ہے. سود میں اللہ برکت نہیں دیتے اور ہمارا نظام سود پر چل رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو مومن اور نیکوکار ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ دکھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جس کا سود باقی ہے اسے چھوڑ دے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وان تبتم، اگر تم توبہ کر لو گے. فلکم رؤوس اموالکم، اصل مال تمہیں مل جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وان كانوا ذو عسرۃ، اگر جس نے قرض لیا وہ تنگ دست ہے. فنظیرۃ الی میسرہ، اسے آسانی آ جانے تک مہلت دے دو. وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تمہارے حق میں اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے. ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر پورا ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے گا عمل کا. وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہمی قرض کا الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے. فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا. أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے. كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور وہ لکھے جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا. اس زمانے میں لکھنا کم لوگ جانتے تھے نا، تو بڑی ذمہ داری ہو جاتی تھی. تو اللہ پاک نے کہا کہ انکار نہ کرو، نخرہ نہ کرو، لکھ دو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کروانا اس کا ذمہ ہے جس نے قرض لیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، سے چاہیے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے.
ولا یبخس منہ شیئا، اور کوئی کمی نہ کرے. جیسے فرض کرے 5 لاکھ روپیہ ہے، ایک زیرو کم کروا دیا تو 50,000 ہو گیا نا، تو ڈنڈی نہیں مارتی، ورنہ اللہ بڑے ڈنڈے ماریں گے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر وہ بندہ جو قرض لے رہا ہے وہ نادان ہے یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ لکھوا نہیں سکتا، موجود نہیں ہے، باہر ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا سرپرست پورے انصاف کے ساتھ یہ تحریر لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پر، اس تحریر پر اپنے 2 مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد موجود نہ ہو، فَرَجُلٌ، ایک مرد ہو جائے، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں ہوں. ممن تردون من الشہداء، ایسے لوگ جنہیں تم بطور گواہ پسند کرتے ہو، جن کے کردار تمہیں پسند ہے. ان تدل احداہما فتذکر احداہم الاخری، عورتیں 2 اس لیے ہو کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسرے سے یاد دلا دے. ولا یاب الشہداء، گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب گواہی کے لیے بلائے جائے، یعنی جب بلایا جائے کہ اگر گواہی دو تو وہ پھر یہ نہ کہیں جی ہم نے گواہی نہیں دینی. ولا تسموا، نہ تم اکتاؤ، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، چاہے قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھنے میں سستی نہ دکھاؤ. جب تم ایک عرصے کے لیے قرض لے رہے ہو تو لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہی زیادہ منصفانہ طریقہ ہے. واقوم للشہادۃ، گواہی کے لیے زیادہ درست بھی ہے. وادنی الا ترتابوا، اور اس بات کے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہیں ہوگا. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ، ہاں اگر فوری تجارت ہو، فوری لین دین ہو، جیسے اب جوڑا وغیرہ خریدتے ہیں تو تدیرونھا بینکم، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو. فلیس علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے. اللہ تکتبوها، کہ تم اس کو نہ لکھو. واشهدوا اذا تبايعتم، اور گواہ بنا لو اپنی خرید و فروخت کا. ولا يضار كاتب، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو. ولا شہید، نہ گواہ کو. وان تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فانه فسوق بكم، تو یہ بڑی نافرمانی ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ويعلمكم اللہ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. واللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو لمبے عرصے کے لیے قرض کا لین دین آپس میں بھی ہو تو تحریر کر لینا چاہیے تاکہ پریشانی نہ ہو. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی کاتب. فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم قبضے میں کوئی چیز رہن کے لیے دے سکتے ہو، یعنی کہ اپنی کوئی چیز رکھوا کر اس پر پیسے لے سکتے ہو. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب ایک نے تم میں سے دوسرے پر اعتبار کیا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جسے امین بنایا گیا اسے چاہیے امانت واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے اللہ سے ڈرے. فور ایگزامپل، ایک بندے نے سونے کا ہار رکھوایا جو 3 لاکھ کا ہے، اور اس نے 1 لاکھ روپیہ ادھار لیا. تو اب جس کے پاس رکھوایا وہ مکر جائے گا، وہ کہے مجھے تو 2 لاکھ کا پروفٹ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، جس کو دیا گیا ہے مال وہ واپس کرے، پیسے لے کر امانت دے دے. ولا تکتموا الشہادۃ، گواہی نہ چھپاؤ. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، جو کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی ہر چیز. وان تبدوا ما فی انفسکم، تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے. او تخفوہ، یا چھپا لو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا. اب یہی بات میں آپ سے اتنی دیر سے کر رہی ہوں. اللہ نے دلوں کے حال کا محاسبہ کرتا ہے نا. ہم دنیا میں تو یہ دلیلیں لا سکتے ہیں کہ میں کہ اپنی نونو تمیزی سکھانا چاہنی ہوں، میں تو اپنی دیورانی میں سدھا ہی کرنا چاہنی ہوں. اللہ کے سامنے بہانے نہیں نہ چلنے. اللہ کو تو پتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کون سا فیکٹر ہے، ہم کتنا اس سے سڑتے ہیں، یا ہمیں اس سے کتنی نفرت ہے یا کتنا بغض ہے. تو لہٰذا اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، تو لہٰذا اپنے آپ کو درست کر لیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول، یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی تھی جی؟ معراج کے موقع پر توفتاً. تو جو 24 گھنٹے میں ایک بار انہیں پڑھ لے، یہ ہر چیز سے کفایت کریں گی سوائے تقدیر کے. تو یہ پڑھ لے، کوئی ایک چیز پڑھ سکتے ہیں. آمن الرسول، ایمان لایا رسول. بما انزل الیہ من ربہ، اس کتاب پر جو اس کے رب نے اتاری اس پر. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے مابین کسی ایک رسول میں بھی. وقالوا سمیعنا واطعنا، اور مومنوں نے کہا اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف ہم پلٹنا چاہتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یاد رکھو اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. لہٰذا جو بھی ذمہ داری آپ پر پڑی ہے وہ آپ کے کیلیبر کے مطابق ہے. لہا ما کسبت،
اس کے لیے ہے وہ نیکی جو اس نے کمائی، وعلیہا مکتسبت، اور اسی کے ذمہ ہے برائی جو اس نے کمائی۔ ربنا، دعا کیا کرو اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری بھول چوک معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت موجود نہ ہو۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، ہمارا مالک ہمارا سرپرست تو ہی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافروں کے مد مقابل۔ آمین۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا رمضان میں بھی۔ سورہ آل عمران ہے، مدنی صورت ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صورتیں جو ہے نا جوڑا ہے، پیئر ہے، بقرہ اور آل عمران، یہ آپس میں پیئر ہے، یہ ایک دوسرے کے موضوعات کو لے کر ہی آگے چلتی ہیں۔ دیکھیے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ حی و قیوم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یہ کتاب آپ پر پوری سچائی کے ساتھ اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو پہلے موجود ہے، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، وانزل الفرقان، اب ہم نے یہ کتاب اتار دی جو فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور زبردست بدلہ لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے جس سے آسمان اور زمین کی ایک چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب ہے جس نے جیسی تمہاری شکل چاہی ویسی بنا دی ماؤں کے پیٹوں کے اندر۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ایک اللہ ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس میں زیادہ آیات جو ہے، ساری آیات جو ہے وہ محکم ہے، واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی بنیاد ہے، وَأُخْرَى متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا جو متشابہ ہیں اصل مطلب جان لیں، کیونکہ وہ فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا مقصد جاننا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، مگر ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن کی تقریباً سبھی آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں۔ کچھ آیتیں متشابہ ہیں، جیسے اللہ کا تخت کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، کیسا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ کا ذکر ہے، کیا ہمارے جیسی آنکھ ہے؟ یہ کچھ چیزیں جو ہے نا متشابہات ہیں۔ اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، تو یہ متشابہات ہیں، یہ جب اللہ سے ملیں گے تب پتہ چلے گا۔ جتنی ان چیزوں کے پیچھے جائیں گے اتنے گمراہ ہوں گے۔ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات متشابہات میں نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں نے غیر ضروری بحثیں کر کے بنا دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کا معنی پتہ نہیں ہے، نہ صحابہ نے کبھی پوچھا، یہ تو کلیئر عربوں کی زبان دانی کا ایک طریقہ تھا، لہٰذا یہ متشابہات میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے بے وجہ اس بات کا بتنگڑ بنایا ہے، بعد والوں نے۔ اچھا جی، اب اللہ فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ جو علم میں راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے، پورے قرآن پر۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں نا پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت کے، برے صغیر کے، وہ کہتے ہیں قرآن کی متشابہات کا مطلب اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے قرآن، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وقف ہے، اس کے بعد آیت شروع ہوتی ہے والراسخون فی العلم یقولون، جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم سارے قرآن پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولی الالباب، عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت خاص عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے اللہ تو لوگوں کو ضرور جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں شبہ نہیں، قیامت کے دن، حشر کے دن، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ اس دن ہمارے لیے آسانی کرنا۔
تو آپ دیکھیے کہ راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ان بحثوں میں نہ پڑے، جیسے صحابہ تھے. آپ کو پتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا رکھی تھی 10 کوڑے، جو تقدیر کے موضوع پر بحث کرے گا اس کو 10 کوڑے پڑیں گے. متشابہ ہے نا، تھوڑا سی لوگوں کو، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہم سے حساب کیوں ہوگا. اگرچہ اس موضوع پر بڑی آسانی سے جواب ہے جو میں دیتی بھی رہتی ہوں، ابھی نہیں چھیڑیں گے یہ موضوع کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی عام لوگ فتنے میں پڑ رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جسے میں نے تقدیر کے موضوع پر بحث کرتے دیکھا 10 کوڑے پڑیں گے. پڑے بھی کچھ لوگوں نے. تو جو راسخون فی العلم ہے وہ بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں جو متشابہ ہے اسے چھوڑ دو. جیسے اللہ کا تخت کیسا ہے قیامت کے دن دیکھیں گے بھائی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جو کافر ہیں ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے ذرہ برابر. اولئک هم وقود النار، وہ جہنمی ہے. کداب آل فرعون، ان کا انجام ہے آل فرعون جیسا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں جیسا. کذبوا بآیاتنا، وہ سب جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑا. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جہنم کہہ دیجئے کافروں سے ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں جو آمنے سامنے آئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. واخری کافرۃ، دوسرا کافر تھا. یرونہم مثلہم رأی العین، اور وہ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو دگنا اپنی آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی جانب سے نصرت عطا کرے. انا فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس واقعے میں عبرت ہے، سبق ہے ان کے لیے جنہیں بصیرت دی گئی ہے. بدر کی بات ہو رہی ہے جی، ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف کفار مکہ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پسندیدہ بنا دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتیں، بیٹے، ڈھیروں ڈھیر مال، سونا چاندی، گھوڑے چنے ہوئے، اور مویشی اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، کوئی حرج نہیں، یہ دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، البتہ اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں تو تمہاری فطرت میں ہیں، مگر ان محبتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. باقی اگر اللہ رزق دے تو اچھا کپڑا، اچھی سواری میں کوئی حرج نہیں. قُلْ لَا أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہیں کیا میں تم ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ لوگ جو متقی ہوں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ ساتھی ہیں، بیویاں ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. الَّذِينَ يَقُولُونَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الصابرین، صبر کرتے ہیں. والصادقین، سچے ہیں. والقانتین، مطیع فرمان ہے، اطاعت کرنے والے ہیں. والمنفقین، مال خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی خود اللہ نے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. والملائکۃ، فرشتے اس پر گواہ ہیں. واولی العلم، اور اہل علم والے گواہ ہیں. قائما بالقسط، وہ علم والے جو انصاف پر کھڑے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا رب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک دین ہے، اسلام. وما اختلف الذین، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف رائے کیا، اوتوا الکتاب، کتاب کے بعد، الا من بعد ما جاءهم العلم، جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. بغیا بینہم، وہ ایک دوسرے کی ضد میں مبتلا تھے. یہی ضد ہے جنہوں نے آپ کو حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، شیعہ، سنی، وابی، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمِنَ اتَّبَعَنِي، میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور میرے پیروکاروں نے بھی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، آپ پوچھیے اہل کتاب سے بھی اور ان پڑھ عربوں سے بھی، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا لیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھتا ہے.
الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کیا کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کے لیے خوشخبری ہے عذاب علیم کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، وما لهم من ناصرین ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین، آپ نے حال دیکھا ان لوگوں کا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، مگر جب انہیں بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف، لیحکم بینہم کہ ان کے مابین فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو ایک گروہ ان کا منہ پھیر لیتا ہے، وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ باتیں یہود کے بارے میں ہو رہی ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہود کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، وہ تمہارا فیصلہ توریت کے مطابق کریں گے، تو وہ نہیں مانتے، جیسے آج ہمیں قرآن کے قوانین نہیں چاہیے، تو ہمارے ان کے درمیان کا کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ ذالکا بانہم، اس کا سبب یہ ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دنوں کے، یعنی کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے جھوٹ نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں اس دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں شبہ نہیں، یوم الدین۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر بندے کو پورا بدلہ ملے گا اس کے عمل کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ملک بادشاہت کا مالک تو ہے، توتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ دعا ہے جی، رزق کے لیے پڑھے اللہ برکتیں دے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو جائز نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے کسی درجے میں کھڑا نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، صرف اتنا ہے کہ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ظاہری رواداری برتی جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اپنے دلوں کے راز چھپاؤ گے، او تُبْدُوهُ، یا ظاہر کرو گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر بندہ جان لے گا اس نے جو عمل کیا اور اپنی نیکی کو موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کی اسے بھی موجود پائے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تب وہ چاہے گا کہ میرے اور میری برائیوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو نبی کی پیروی کیجئے، اللہ کی محبت کے حقدار بن جائیے۔ اور نبی کی پیروی میں یہ بات ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں ساری عمر آپ نے کسی کو تلخ بات نہیں کی، اور ساری عمر اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دی۔ واللہ غفور الرحیم، آپ بخش دینے والے مہربان ہیں، اللہ بخش دینے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر وہ اس بات سے منہ پھیر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا تمام اہل جہان میں سے نوح کو، آدم کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، ذریۃ بعضھا من بعض، دونوں یہ سب لوگ ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں، یعنی کہ فیملیز ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا، یہ جو آیت گزری نا، یہ آیت نمبر 33، اسی سے سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران حضرت مریم کے ابا کا نام ہے۔
ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، اللہ جی جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں نظر مانتی ہوں تیرے نام کی کہ اسے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سنتا ہے تو جانتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ جو تھیں، تو ریت کے مطابق ان کا نام ہنہ تھا، تو بیوہ عورت تھی اور پریگنٹ تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ ان کا جو بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیں گے، کیونکہ بیت المقدس میں بچے چھوڑ آتے تھے، وہ وہیں پر رہتے، پرورش پاتے اور عالم بنتے اور بیت المقدس میں زندگی گزارتے۔ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیا کہا۔ نہیں تھے تو بیوہ تھی نا۔ میری بہن معصومانہ سوال ہے آپ کا، ظاہری بات ہے کہ عمران فوت ہوئے تو ان کی بیوی بیوہ ہوئی نا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کے ابا فوت ہو چکے تھے اور والدہ بیوہ تھی اور پریگننٹ تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، پھر جب اس نے جنم دیا اپنی اولاد کو تو کہنے لگی اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی، کیونکہ بیٹے وقف کیے جاتے تھے نا، بیٹی دی نہیں جاتی تھی، تو اس لیے اپسیٹ ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا اس نے کیا جنا ہے، اب جو کام اللہ نے لینا تھا وہ بیٹا تو کر ہی نہیں سکتا تھا نا، اس لیے بیٹی ہی چاہیے تھی۔ ولیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی برابر نہیں ہوتے، درجے کی بات نہیں ہے جی، جو کام بیٹیاں کر سکتی ہیں وہ بیٹے نہیں کر سکتے، جو بیٹے کر سکتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی، اپنا اپنا کام ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا، ان کی اولاد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان چھوتا ہے، جس سے وہ روتا ہے، تو عیسیٰ واحد بچے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا، کیونکہ ان کی نانی نے ان کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اللہ نے اس بچی کو عمدگی کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی عمدگی کے ساتھ۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفیل بنایا زکریا کو، زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے رشتے میں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب داخل ہوتا زکریا مریم کے کمرے میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اس کے پاس کھانا پاتا۔ کالا یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے پوچھا مریم یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تب ایک دن یعنی ایسے جواب پر حضرت زکریا کا دل نرم ہو گیا، دقت آ گئی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہا اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے پکارا، وہ ہوا قائما یصلی فی البحرات، جب وہ رات کو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو جبرائیل آئے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، کون سا کلمہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وسیدن، سردار ہوگا، وحسورا، پاک دامن ہوگا، سارے نبی پاک دامن ہوتے ہیں، اللہ کو پتا تھا نا ان کے اوپر کیا آزمائش آنی ہے۔ نبی اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، میں بڈھا ہو گیا، وامراتی آخر، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جبرائیل نے کہا تیرا رب جو چاہتا ہے اسی طرح سے کر دیتا ہے۔ زکریا قال ربی جلی آیا، انہوں نے عرض کی اللہ میرے لیے نشانی بنا دیجئے۔ کالا جواب ملا آیاتک کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی کو حمل قرار پائے گا، آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، آواز بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے کلام کریں گے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام تسبیحات کیجیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، پھر یہ فرشتے مریم کے پاس گئے، کہنے لگے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرہ کی، پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو چنا تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربی کی، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، وسجدی، سجدے کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمیں، ایہم یکفلو مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے اس وقت جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔
اس قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے مریم آپ کو ایک بیٹے کی جو اللہ کا حکم ہے، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں مرتبے کا حامل ہوگا، ومن المقربین، اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، وہ آپ کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، وہ کہنے لگی اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے جواب دیا اللہ جو چاہتا ہے ایسے ہی پیدا فرما دیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، کام سے کہتا ہے ہو جا، بس کام ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آپ کے اس بیٹے کو اللہ کتاب دے گا، حکمت دے گا اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ پھر یہ سارا وقت گزر گیا جی، سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی، حضرت مریم کا حمل ہوا، پھر ان کے بیٹے ہوئے، تو وہ بیٹے کو لے کر آئیں۔ تو یہ ایک لیکچر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی تبلیغ کے کسی زمانے کا، گود کا نہیں ہے، بڑے ہونے کا ہے۔ انی قد جیتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہاری جانب تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کے مجسمے بناتا ہوں، فانفخ، پھر انہیں پھونک مارتا ہوں، فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندے بن جاتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑیوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی توریت، ولی احل لکم، اور میں حلال کرتا ہوں تم پر، بعد الذی حرم علیکم، وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی، وجیتکم بآیۃ من ربکم، تو میں تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لایا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری بات مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، انہوں نے پوچھا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ کو جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میری ہیلپ کون کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواری یعنی صحابی کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، آپ گواہ رہیے گا عیسیٰ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کتاب پر جو آپ نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے آپ کے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھیے گا، ومکروا، دشمنوں نے چال چلی، ومکر اللہ، اللہ نے بھی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، اور اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انا متوفیکا، میں تجھے واپس بلاؤں گا، ورافعوکا، تجھے اٹھاؤں گا، الیہ اپنی جانب، ومطہرکا من الذین کفروا، تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار ہیں، فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، کافروں پر برتر قیامت تک کے لیے۔ یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، کیس چلایا گیا بغاوت کا اور صلیب چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو بلانے والا ہوں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تب میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا تمہارے اختلافات میں۔ فاما الذین کفروا، تو وہ جو کافر ہیں، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب شدید دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور نیکوکاروں کا معاملہ یہ ہے، فیوفیہم اجورہم، انہیں ان کا پورا اجر ملے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو تلاوت کر رہے ہیں یہ آیات ہے اور یہ ایک بڑا حکمت والا تذکرہ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا بندہ بن جا، وہ بن گیا، تو اسی طرح ہم نے حکم دیا اور بغیر باپ کے جو ہے مریم حاملہ ہوئی اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔
الحق من ربی کا، یہی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے گا۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل تعالوا، تو ان سے کہیے آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، تو ہم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، اور پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ کرنا، کیونکہ عیسائیوں کا وفد آیا ہوا تھا اور وہ آپ سے حضرت عیسیٰ کی ابن اللہ ہونے پر بحث کر رہا تھا، تو اللہ نے کہا جو آیات سن کر بھی نہ مانے انہیں کو اور مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی آؤ اپنے بچوں کو لاؤ، میں بھی خود آتا ہوں اپنے بچوں کو اور عورتوں کو لاتا ہوں، تو پھر بد دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو دیکھ لیتے ہیں کس پر لعنت ہوتی ہے، تو انہوں نے مان لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین، تو ان کو دیکھ کر ان کا بڑا پلیس تھا، وہ کہنے لگا ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا ہماری نسل ختم ہو جائے گی، لہٰذا پھر انہوں نے کہا جی ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، کر لیتے تو ہماری جان چھوٹ جاتی۔ عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا نا اس نے کہا، ہاں جی، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچے قصے ہیں، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ فسادیوں سے خوب واقف ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے مابین برابر ہے، یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کلمہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں ہم، ولا نشرکا بھی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شیئن ذرہ برابر، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے اپنا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو انہیں کہو کہ تم گواہ ہو ہم تو مسلمان ہیں، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کو لے کر جھگڑا کیوں کرتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں اتاری گئی تھی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، یہود کہتے تھے نا کہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، یعنی کہ ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، یعنی کہ ابراہیم عیسائی تھے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بیکار بحث ہے، جب یہ توریت اور انجیل اتری، ابراہیم تو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، اب جی آپ کو کہتے ہیں کہ حنفی بن جاؤ، شافی بن جاؤ، سنی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، کہ پھر کیا آپ کے بعد وجود میں آئے ہیں، تو پھر آپ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے دیتے منہ پر؟ مجھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے وہ بہت بلند مرتبہ ہے، ہم تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، صحابہ کا بتا دیں، چار خلفائے راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قرآن کی پیروی کرنا میری سنت کی اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی، تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں میں سے کون کس فرقے میں تھا، یا کوئی ایک صحابی کس فرقے میں تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کسی فرقے میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا کسی فرقے میں؟ فرقے تھے ہی نہیں، تو بھیا جو فرقے تھے ہی نہیں ان فرقوں کو لے کر ہم کس بات کی بحث کرتے ہیں؟ یہی بات اللہ کہہ دیں، جن فرقوں کو، یہ دو فرقے تھے نا بنی اسرائیل کے، یہودی عیسائی دو فرقے ہیں، جیسے ہمارے شیعہ سنی دو فرقے ہیں، پھر یہودی عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، جیسے ہمارے پھر سنیوں کے فرقے الگ اور شیعوں کے الگ ہو جاتے، سملر کہانی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم جن فرقوں کو لے کر جھگڑ رہے ہو نا، ان کے وجود سے پہلے ابراہیم علیہ السلام وفات پا چکے تھے، تو دین ابراہیم ان فرقوں میں نہیں ہے۔ سملرلی میری پیاری بہنوں، یہ جو آپ کے فرقے ہیں شیعہ سنی، اور پھر ان کے سب فرقے جب یہ بنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کے صحابہ بھی دنیا میں موجود نہیں، تو پھر جب نہیں تھے تو آپ کن فرقوں پہ بھاگ رہے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس پڑھا نا اپنے پہلے بارے میں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے مخلص ہو چکے ہیں۔ افلا تاقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ ہاں تم ہاؤلائی حاججتم، تم وہی لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بھی علم، ان باتوں میں جن کا تمہیں علم دیا گیا، ایک موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فلما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، اب تم اس بات پہ بھی جھگڑا کرو گے جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہے نا ہمارے پاس، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی لے کر جھگڑا کرو گے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہود تو پھر شاید یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کنفیوز ہو گئے، ہمیں تو سب پتہ ہے کیونکہ ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات موجود ہے۔
माँ काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानी, इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफ मुस्लिमन, वो तो मुस्लिम हनीफ थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक भी नहीं थे। तो भैया यही बात मैं आपसे कहूंगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ना शिया थे, ना सुन्नी थे, ना कादियानी थे, ना ही किसी और फिरके में थे। तो जब वो नहीं थे तो आप कहाँ घुसे पड़ रहे हैं? ये हमारा दीन नहीं है, हमारा दीन है अल इस्लाम। इन्ना औलन नासी बि इब्राहिमा, बेशक इब्राहिम के करीब तर लोग वो है लल्लजीना तबाऊहु, जिन्होंने इब्राहिम की पैरवी की, वहाजन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लजीना आमन, और वो जो ईमान लाए। तो इब्राहिम के करीबी वो है जिन्होंने इब्राहिम की पैरवी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी कौन है? जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। सीधा जा हिसाब है, 2 जमा 2 बराबर 4। जिन्होंने इब्राहिम की पैरवी को, वो इब्राहिम के साथी हैं, और जो नबी की पैरवी करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। तो नबी की पैरवी कीजिए, ये बाकी बातों को जाने दीजिए। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों का सरपरस्त है। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लुनकुम, और चाहता है अहले किताब का एक गिरोह कि तुम्हें गुमराह कर दे। वमा युदिल्लुना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, मगर वो गुमराह करते हैं सिर्फ अपने नफ्सों को, और वो इस बात का शऊर तक नहीं रखते। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो? अंतुम तशहदून, हालांकि तुम तो खुद गवाह बनाए गए हो। या अहलल किताबी, अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिली, तो तुम क्यों हक और बातिल को मिलाते हो? व तक्तुमून अल हक़, तुम हक को छुपाते क्यों हो? व अंतुम तालमून, हालांकि तुम सब कुछ जानते हो। वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी, एक गरोह कहता है अहले किताब का, आमिनु बिल्लज़ी, ईमान ले आओ उस चीज पर जो उनजिला अलल लज़ीना आमनु, ईमान वालों पर उतरी, वजहन नहारी, दिन के एक हिस्से में, वक्फरू आखिरहू, और बाद में उसका इनकार कर दो, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद इस तरह वो पलट जाए। साजिश करते थे यहूद, तो उन्होंने कुछ लोगों को मुकर्रर किया इस बात पर कि ईमान लाएं और चंद दिन के बाद इर्तदाद कर दें, मुर्तद हो जाएं, और जब लोग पूछे तो कहानियां बनाएं, तो इस तरह मुसलमानों का दीन खराब कर सके। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और तुम ना मानो उस शख्स की बात, सिवाय उस शख्स के जो तुम्हारे दिन की पैरवी करे, इनके तुम सिर्फ उस बंदे की बात मानो जो तुम्हारे दिन पर चले। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कहिए बेशक हिदायत उसी की है जिसे अल्लाह हिदायत करार दे। आपके फिरके भी तो यही कहते हैं, शिया हो, सुन्नी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हमली हो, कादरी हो, जो भी हो, कि जो तुम्हारे तरीके पर चले उसकी बात सुनो, जो तुम्हारे तरीके पर ना चले उसकी बात ना सुनो। आपका रब कहता है कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत वही है जिसे अल्लाह हिदायत करार दे। अयूता अहदुम बिस्लामा उती तुम, अगर दिया गया किसी को वैसा इल्म जैसा तुम दिए गए हो, ओ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम, तो तुम क्या करोगे इस बात पर? अल्लाह के हाथ झगड़ा पैदा करोगे? कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि, फजल अल्लाह के हाथ में है, यूती ही मन यशा, जिसे चाहे अता करे, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला रब है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिसे चाहे अपनी रहमत के साथ खास कर ले, वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह फजले अजीम का मालिक है। वमिन अहलिल किताब, अहले किताब में से ऐसे लोग हैं, मन इन तामनहु, अगर आप ईमान अमानत में दे दे, बिकिन तारीन, एक खजाना, युअद्दिही इलैक, वो आपको लौटा देंगे। वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन, और ऐसे बददयानत भी है कि एक दिनार दे दो, ला युअद्दिही इलैक, वापस नहीं करेगा आपको, इल्ला मा दुमत अलैहि कायमन, जब तक आप उसके सर पर सवार ना हो जाए। यानी अल्लाह कहते हैं कि अहले ईमान के दो तरह के गिरोह हैं, एक इतने दयानतदार है कि खजाना भी लौटा दे, और एक इतने बददयानत है कि पैसा भी ना लौटाए। मुसलमानों में भी यही हाल है भाई, हर दो तरह के गिरोह मौजूद हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबील, इसका सबब यह है कि वो कहते हैं कि जो गैर यहूदी है ना, उम्मी, वो उनको कहते थे, उनका हमसे सवाल नहीं होगा, कि अगर यहूद को धोखा दिया तो हिसाब होगा, यहूद को धोखा नहीं देंगे तो हिसाब नहीं होगा। वयकूलून अलल्लाहिल कज़िबा, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, वहुम यालमून, और ये वो जानते भी हैं। वला मन औफा बिअहदिही, क्यों नहीं, जिसने अपने अहद को पूरा किया, वत्तक़ा, और तकवा अख्तियार किया, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन को पसंद करता है। इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन, बेशक वो लोग जो अपने अहद और अपनी कसमों को दुनिया की खातिर बेच डालते हैं, उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरती, आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन उन्हें देखेगा भी नहीं। वला युज़क्कीहिम, ना उन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। व इन्ना मिनहुम लफ़रीक़न, बेशक लोगों में गिरोह मौजूद है, यल्वूना अलसिनातहुम, जो मोड़ते हैं अपनी जुबानों को, बिल किताबी, किताब के साथ, लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम समझो जो बात वो कह रहे हैं वो किताब का हिस्सा है। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं होती। यानी कि अपने मुंहों से ऐसी बातें करते हैं तशरीह के अंदर। यहूद तो सीधा टेक्स्ट बदल देते थे ना, कुरान का टेक्स्ट नहीं बदला जा सकता, तो कुरान के तर्जुमे में ऐसी बातें शामिल करते हैं
یا قرآن کی تشریح میں ایسی باتیں شامل کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کا حصہ ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کو جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے یا حکومت دے اور نبوت دے. حکم کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور نبوت دے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین، وہ تو کہے گا اللہ کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تمہیں کتاب کی تعلیم دی گئی ہے. وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب پڑھتے ہو. یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرتے تھے، عیسائیوں سے بات چل رہی ہے نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کو جب میں نے نبی بنایا تو وہ تمہیں یہ سکھا کر گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تم عیسیٰ پر الزام لگا رہے ہو. انہوں نے تو کہا تھا اللہ کے بندے بن جاؤ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اسلام لانے کے بعد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرے گا تمہارے پاس موجود کتاب کی. لَتُؤْمِنُونَ بِهِ، تاکہ تم ضرور ایمان لاؤ اس پر. وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ کہتے ہیں یوم الست پر میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا. تو جب آخری نبی آئے گا تو تم سب اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس بات پر تم میرا پختہ عہد قبول کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا بس تم سب گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ہمراہ گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جو کوئی منہ موڑ جائے اس کے بعد. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں تمہارے نبی بھی پابند ہیں اس بات کے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو ان کی مدد کرتے. تم ان کے امتی ہو، تم پر بھی فرض ہے. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اب کیا بھلا اللہ کے دین کے سوا وہ دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس کا فرمان بردار ہے. ہر کوئی آسمانوں میں زمین میں خوشی سے اطاعت کرے یا مجبوری سے، مگر اطاعت کر رہا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ ہم ایمان لائے. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر کتاب اتری. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کتابوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بچوں پر اتری. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری. والنبیون من ربہم، اور ان سب کتابوں پر جو دوسرے نبیوں پر آئی ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کے مابین. ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ کے مسلم ہیں. یہ سملر آیت آپ نے دوسرے پارے میں پڑھی ہے نا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول ہرگز نہ ہوگا. اب یہ آپ کو کہانی کیا سناتے ہیں، اسلام دین ہے اور یہ جو بھی فرقہ ہے یہ مذہب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذہب سکھایا تو پھر مذہب کہاں سے آ گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پائیں گے. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اور کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. کیا ہے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب؟ دین کو چھوڑ کر اپنے گروہ کی وفاداری اختیار کر لینا. وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی. ان الرسول حق، ان کے رسول حق ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، اور یہی بدلہ ہے ان کا. ان علیہم لعنت اللہ، کہ لعنت ہے ان پر اللہ کی. والملائکۃ، فرشتوں کی. والناس اجمعین، سارے انسانوں کی. خالدین فیہا، اس لعنت کا شکار وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا. ولا هم ینظرون، نہ وہ ہدایت نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، ٹائم ملے گا انہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو بعد میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. واولئک هم الضالون، وہ گمراہ لوگ ہیں. ان الذین، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ جو گناہ پر اصرار کرے، چھوڑے ہی نہ اپنی روش.
ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ جو کافر ہوئے اور کافر مر گئے، وہم کفار، حالت کفر ہی میں، فلن یقبل من احدہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، ولا افتدی به، جسے وہ فدیے میں دینا چاہے، اگر کوئی کافر مر گیا تو زمین بھر سونا بھی فدیے میں قبول نہ ہوگا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کفر کا کوئی بدلہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اللہ کسی طرح کفر کا کوئی فدیہ ہم سے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو اللہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے بخوبی واقف ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے اپنی ذات پر حرام قرار دیا تھا، اور یہ بھی توریت کے نزول سے پہلے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، انہیں بطور تقویٰ انہوں نے اچھے کھانے چھوڑ دیے تھے رہبانیت کے تحت، کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہ ان کا ذاتی اوتھ تھا، اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جی اونٹ کا گوشت حرام ہے، اس پر بحث کرتے تھے، اور کئی طرح کے ان کے حلال و حرام تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانے ان پر حلال تھے، یعقوب علیہ السلام نے بطور تقویٰ اپنے لیے پابندی بنائی تھی، اور وہ بھی توریت کے نزول سے پہلے، توریت تو بعد میں آئی ہے نا، تو توریت میں کوئی حرمت ہے تو دکھاؤ۔ کل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، کہو اچھا اگر یہ چیزیں توریت میں حرام ہیں تو لاؤ توریت پڑھ کر سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ گڑے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں۔ قل صدق اللہ، کہیے سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، پس تم پیروی کرو ابراہیم کے دین کی، وہ ابراہیم جو یکرخی انسان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، اور پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، وہ وہی ہے جو مکہ میں بنایا گیا، بابرکت گھر ہے بیت اللہ، وہدی للعالمین، وہ اہل عالم کے لیے باعث ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی موجود ہے اس میں، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے اس گھر کا حج کرنا، ہر اس بندے پر جو پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس بات کا انکار کرے تو اللہ تمام اہل جہان سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہیے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال پر خوب گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من آمنا تبغونہا عوجا، جو بھی ایمان لاتا ہے تم اسے بہکا دینا چاہتے ہو، وانتم شہداء، تم تو گواہ بنائے گئے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل تو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے پیچھے لگ جاؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا ڈالیں گے، وکیف تکفرون، کیسے تم کفر کا ارتکاب کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، فرقوں کے پیچھے لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کتاب اور رسول کے پیچھے جاؤ۔ ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور گروہ مت بناؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر اتری، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا لازماً ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکے، وَأُولَٰئِکَ مُفْلِحُونَ، ایسا کرو گے تبھی فلاح پاؤ گے، وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت بننا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقے بنائے، واختلفوا، اور اختلاف رائے کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، وہ اولئک لهم عذاب عظیم، جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو کیوں شیعہ سنی وابی بن کے بیٹھے ہو؟ آپ کا رب کا فرمان ہے، میں تو نہیں کہہ رہی۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے، فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ جن کے چہرے تاریک ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا تم نے، فذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کافر تھے۔ یہاں کس چیز کو کفر کہا گیا ہے؟ فرقہ واریت کو۔ میں کسی فرقے کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتی آپ کو، فتویٰ دینا میرا کام ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فتویٰ دیندے پہ نے، میں اس معنی میں کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی فلانا فرقہ کافر فلانا فرقہ کافر، میں آپ کو کہتی ہوں فرقہ واریت کفر ہے، اور یہ آپ کا رب کہتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں پوری سچائی کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں جو ہے اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ ہم نے صرف 5 منٹوں میں پڑھی۔ تو ہم کہتے ہیں نا 5 منٹ، تو دیکھ لیں، تو ضائع نہیں کرنا ٹائم، رمضان میں ضائع نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی سوال یا کوئی بات؟ بینک سے جو پیسے آتے ہیں، پہلے تو بات جو ہے بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائے، سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلائے۔ اگر کسی وجہ سے کھلا لیا ہے تو بالکل پھر جو سود کے پیسے آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اسی طرح کے کاموں میں ادا ہو جائے، یعنی کہ پھر سود لیا تو ہاں سود کا قرضہ وغیرہ اتار دیں۔ اس دفعہ ہمارا بھی ایک ٹارگٹ ہے، ایک بہن ہے ان کا بڑا سود ہے، اوپر قرض ہے، وہ ادا کرنا ہے، تو اس میں جو حصہ ڈالنا چاہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے نا غلام آزاد کرانا، تو غلام تو نہیں ہے مگر جو سود پر قرض دیتا ہے وہ بھی تو غلام ہی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے شوہر کے علاج کے لیے بیچاری نے لیا تھا، اور وہ جو ہے لیا تو انہوں نے 8 لاکھ تھا، تو وہ بڑھ کر جو ہے نا 14 لاکھ اور کچھ ہو چکی، حالانکہ وہ پے بھی کر رہے ہیں مگر وہ سود ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو میری بات ہوئی ہے جن صاحب سے لیا تھا، پرسنل لون لیا تھا انہوں نے، کیونکہ بینک کو دینے کے لیے ان کے پاس وہ نہیں تھا، کولیٹرل نہیں تھا، ضمانت پہ کوئی چیز نہیں تھی، تو بندے سے لیا تھا۔ تو ان سے میری بات ہوئی ہے کہ اگر ہم آپ کو سالہ 1 لاکھ ادا کر دیں تو آپ جو باقی سود ہے وہ چھوڑ دیں، یعنی کہ جو آگے بن رہا ہے وہ نہ کریں، اور وہ اس بات پر راضی بھی ہے۔ مگر میں نے اس سے وعدہ جو ہے وہ مئی تک کا کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی تھی کہ رمضان میں شاید ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں، تو اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اللہ کرے ہم انہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکیں۔ جی ضرور پوچھیں۔ یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 38 میں تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، یعنی حضرت عیسیٰ کو تورات اور انجیل سکھائی۔ جی جی بالکل، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو توریت بائی برتھ حفظ تھی، اور انہوں نے توریت کو ہی ریکریٹ کیا تھا، ری اسٹیبلش کیا تھا، اور جو انجیل ہے وہ تو ان کو کچھ ایڈیشنل احکامات کے لیے ملی تھی جو توریت میں ایڈریس نہیں کیے گئے تھے۔ توریت اصل میں بنی اسرائیل کو 4 بار ملی ہے، تو اس میں چوتھی بار جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ذریعے ملی، دونوں کو بائی برتھ جو ہے کتاب حفظ تھی توریت، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈیشنل بک جو ہے وہ 7 انجیل ملی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جی تراویح پڑھنے کے طریقے بھی بتا دیں تراویح میں۔ چلیں ٹھیک ہے بشریٰ، اس پر کل بات کریں گے۔ بہن نے تراویح کا کچھ سوال پوچھا ہے تو انشاءاللہ بشریٰ اس کا کل جواب دے دیں گے۔ جی رستے میں ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا پورا ہو جائے گا، ویسے میرے گھر میں کلاس ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔